अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग और आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? ये रमज़ान और रमज़ानों से थोड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन रमज़ान तो रमज़ान होता है। हो सकता है कि इस रमज़ान हमें इबादत करने का मौका ज़्यादा मिल रहा है और मेरे रमज़ान बड़े अच्छे गुजर रहे हैं। मुझे रोज़ा भी नहीं लगता, आई डोंट नो, जब से मैंने इलायची खाना शुरू की है और एक मज़ा आ रहा है रोज़े रखने में, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो भी हमारे साथ रोज़ा रख रहे होते हैं, हम साथ सहरी करते हैं, अफ्तार करते हैं, तो फैमिली ज़्यादा इकट्ठी है। क्योंकि ऑब्वियसली फिर जब सबका काम हो रहा होता तो यासिर भी घर पे नहीं होते थे, तो वो जो एक बॉन्डिंग है वो थोड़ी सी मुझे मुख्तलिफ लग रही है और रमज़ानों के मुकाबले में हम सब इकट्ठे हैं। जब तक मैंने ये शो नहीं किया था तो कहते हैं ना, एक सोने का चमचा लेकर पैदा हुई हुई लड़की थी मैं। मुझे पता ही नहीं कि दुनिया में क्या गम है, क्या मुश्किलात हैं, किस तरह लोग सरवाइव करते हैं। मुझे लगता था जैसे ज़िंदगी हमारी है। हाँ भाई, हमारे अम्मा अब्बा मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे होते हैं, मेहनत करके पैसे कमा रहे होते हैं, हम लोगों को पाल रहे होते हैं। तो मैं समझती थी बस मेहनत और तकलीफ़ और दुख यहीं तक है बस, क्योंकि मुझे एक्चुअल दुनिया का रूप नहीं पता था कि क्या क्या है। जब शो करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ लोगों से मिलना शुरू किया, उनकी कहानियाँ सुनना शुरू की, तो आंखें खुली कि नहीं भाई, ये दुनिया बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है। इसमें तो इतने कांटे हैं कि आप जितनी कहानियाँ सुने आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, आपका दिल जैसे बंद सा हो जाता है। शुरू में जब ये शो करना शुरू किया और जब नई नई चीज़ें सामने आई, नई नई किस्से कहानियाँ सामने आई, तो आंसू ही नहीं रुकते थे, टपकते रहते थे, कितना भी हिचकियाँ बन जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली उम्र भी बढ़ रही थी, मैच्योरिटी भी आ रही थी, तो फिर नज़र आया कि यार जो आपकी दुनिया है वो एक्चुअली दुनिया नहीं है, वो तो दुनिया का एक छोटा सा मामूली हिस्सा है। दुनिया क्या है, दुनिया में क्या हो रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है। जैसे जैसे आप अपने एक आपको जिस तरह मेंढक को बंद किया होता है कूजे में, उसी तरह हमें भी हमारे माँ बाप ने इसी तरह बंद किया होता है कि हम छाँव में रहें, हमें बाहर के थपेड़े ना, दुनिया में धूप के थपेड़े ना पड़ें। और हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए चाहता है कि उसको शेल्टर में पाल के ना, मतलब बहुत अपने मोहब्बत और लाड और सारी जो तकलीफ़ें दुख उन्होंने खुद झेलें, उससे अपनी औलाद को दूर रखें। तो आपके माँ बाप भी ऐसे ही करते होंगे, और बहुत सारी ख़वातीन जो मुझे इस वक्त देख रही हैं उनको भी नहीं पता कि दुनिया के रुख और दुनिया की तकलीफ़ और दुख क्या क्या है। उनको लगता है बस उनकी तकलीफ़, उनके मियाँ ने उनको ज़ोर से कुछ कह दिया, या सास ने कोई ताना मार दिया, या नंद कोई जुमला मार के चली गई, तो उनको लगता है यही उनकी तकलीफ़ है। नहीं नहीं नहीं, दुनिया में ये तो कोई तकलीफ़ है ही नहीं, ये तो आम रूटीन है। और अगर ये भी ना हो तो आपकी ज़िंदगी कैसे चलेगी? हमेशा अच्छा तो नहीं हो सकता ना, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। मगर जब मैंने ये उतार चढ़ाव देखे कि उफ, कि अगर एक वक्त का खाना भी लोग पेट भर के खा लेते तो उनके लिए ये ज़िंदगी बहुत अच्छी है, तो फिर मुझे बहुत सारी हकीकतें मालूम हुई जिनसे मुझे मेरे माँ बाप ने महरूम रखा। हाँ, मुझे बहुत कोशिश की उन्होंने मज़दूर बेटी बनाने की, मेहनत करने की। अच्छा जी, बस में सफ़र करो, हाँ जी, फ़लाना पढ़ना है, फ़लाना ये करना है, छोटी सी उम्र में नौकरी करो, प्रैक्टिस करो। लेकिन वो मेरी सिर्फ़ एक प्रैक्टिस थी, वो मेरी ज़रूरत नहीं थी। मगर जब मैं यहाँ आई और मैंने वाकई ख़ुद भी हकीकतें जानी और आपको भी बताई, तो आप भी हैरान रह गए कि यार ये सच्चाई है या कोई कहानी है। जो कहानियाँ भी आप ड्रामों में और फिल्मों में देखते हैं वो भी सच्चाई से ही उठाई गई होती हैं, उनको फिक्शिस नहीं बनाया गया। वो दुनिया के जो राइटर्स होते हैं उन्होंने लिखी होती कहानियाँ दुनिया की मुसीबतों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए जो हो रहा होता है उसको कलमबंद किया होता है। तो आज मैं आपको भी कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगी और आप कहेंगे कि इस क्वारंटीन में देखो ना हमारा क्या हाल हो गया है, ये है हमारे साथ, वो है। ये क्वारंटीन तो हमारी आंखें खोलने के लिए हुआ है। ये जो बीमारी है एक तरह से हमारी आंखें खुली हैं इससे। जो चीज़ें अब दुनिया में आपको नज़र आ रही हैं, ये ना जाने कितने मुल्कों के साथ हो रही थी, कितने लोग इसी तरह भूखे पहले भी मर रहे थे, कितने लोग गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को मार के खुद मर रहे थे। आती है ना कभी एक दो ख़बरें आपको अखबार में सुनने को मिली तो आपने सुन लिया, ओह अच्छा बड़ा जुल्म हो गया। ऐसी न जाने गली कूचों में, मोहल्लों में कितनी बातें होती हैं जो आप तक पहुंचती भी नहीं। तो आइए
میں آپ کو ایک دنیا کا الگ روپ الگ رخ دکھاؤں تاکہ آپ کے اندر جو شکر گزاری کا ایلیمنٹ کبھی کبھار ختم ہو جاتا ہے نا وہ دوبارہ سے پیدا ہو جائے. جب آپ دنیا کے غم دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنا غم بہت چھوٹا لگتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یار میں مطلب آئی ایم بلیسڈ, اللہ تعالیٰ نے تو مجھ پہ بہت کرم نوازی کی ہوئی ہے. اور پھر آپ روتے ہیں خدا کے لیے سجدے میں جا کر آپ روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اتنا نوازا ہے اور میں کتنا محروم رہا تیری عبادت سے, میں کتنا محروم رہا تیری شکر گزاری سے. کیونکہ جب آپ دنیا کے دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں, جیسے آپ آج پروگرام دیکھیں گے, مطلب آئی کین بیٹ, میں گارنٹیڈ کہہ سکتی ہوں کہ آج آپ روئیں گے سجدے میں جا کر. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. جب آپ کے بھائی اور باپ ہوتے ہیں, میں تو ماں کا نام بھی لوں گی کیونکہ بہت سارے گھروں میں چاہے وہ جس بھی کلاس سے تعلق رکھتے ہوں, بھائی اور باپ کی ذمہ داری ماں بھی نبھا رہی ہوتی ہے. تو ماں کا ہاتھ, بھائی باپ کا ہاتھ تربیت میں بھی ہوتا ہے, لیکن میں کہوں گی کہ ایک سایہ دار درخت کہا جاتا ہے باپ کو خاص طور پہ, اور پھر اس کے بعد بھائی کو, ماں کو, مطلب ان کا نمبر آتا ہے. لیکن اگر باپ آپ کا ایسا ہوتا ہے جو آپ کو پڑھانے لکھانے میں, آپ کی خوشیوں میں اور آپ کے اوپر کوئی بھی ایک آنچ نہ آنے دے, اگر باپ خوش قسمتی سے ایسا ہوتا ہے تو آپ بہت لکی بیٹی ہوتی, کیونکہ آپ ہمیشہ ان کے اوپر ڈپینڈنٹ رہتی ہیں. مگر اگر باپ ہی آپ کا اپنا دشمن بن جائے یا میکا سسرال ان کے مرد ہی آپ کے اپنے دشمن بن جائے تو زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہم بڑا لڑ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں عورت مرد برابر ہیں, عورت مرد برابر ہیں. ہر عورت کو ہوتی ہے ایک سپورٹ کی ضرورت, زیادہ تر عورتوں کو جو وہ مرد کی سپورٹ ہوتی ہے, چاہے وہ باپ ہو, چاہے وہ بھائی ہو, چاہے وہ ہسبینڈ ہو, چاہے وہ آپ کے دیور اور جیٹھ ہوں, آپ کے سسر ہوں. یہ آپ کی ضروریات وقت کے ساتھ ساتھ, آپ کی عمر کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے, چاہے وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. تو ایسا نہیں ہے, مرد کو بھی عورت کی ضرورت ہے اور عورت کو بھی مرد کی ضرورت ہے. یہ وائس ورثہ ہے, کیونکہ ایک دوسرے کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ جی, وقفے کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. آج ایک شیلٹر ہاؤس کے ساتھ کچھ ایسی کہانیاں ہیں جو حقیقتاً آپ کے سامنے میں لے کر آؤں گی اور پھر آپ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم پہ آپ نے کرم کیا. گڈ مارننگ پاکستان, ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. جیسے کہ میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں ہی بتایا کہ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو زندگی کی حقیقت سے آگاہ کرتی ہیں, اور میں نے تو ان 11 سالوں میں جتنی کہانیاں سنی ہیں, دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے, بہت سارے لوگوں کو بکھرتے ہوئے دیکھا ہے, بہت سارے بکھرے ہوئے لوگوں کو سمیٹتے ہوئے دیکھا ہے, سمٹتے ہوئے دیکھا ہے, اور مختلف NGOs کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے. لیکن ایک NGO ایسی جن کے ساتھ ہمارا بہت گہرا تعلق رہا ہے, کیونکہ ان کے ساتھ مل کر ہم نے کچھ ایسے مشن سیٹ کیے ہیں, کچھ ایسی زندگیاں ہم نے بنانے کی کوشش کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے ہمیں چنا گیا کہ ہم نے ان کی ارمان تو پورے کیے ہیں لیکن ان کی زندگیاں بنی ہیں, اور وہ شیلٹر ہوم ہے سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ کا شیلٹر ہاؤس. سارم بھائی یہاں ہم نے موجود ہیں. السلام علیکم. سارم بھائی, ہمارا ایک عجیب سا ریلیشن ہے دیکھا جائے تو, ہمارے شو کا اور آپ کے شیلٹر ہاؤس کا اکٹھے ایک ساتھ اتنے سالوں سے ہم کام کر رہے ہیں. میں ماشاءاللہ سے دیکھیں اس چینل پہ بھی بولتا ہوں, ہر چینل پہ بولتا ہوں کہ مجھے جو سب سے زیادہ ایک پہچان دی نا وہ ARY نے دی اور اس کے اس مارننگ شو نے دی ہے. حقیقت ہے. آج اللہ نے بہت عزت دی ہے, لیکن اس کے پیچھے آپ لوگوں کی پوری ٹیم, آپ کا چینل شامل ہے. میں تو صرف سارم بھائی یہی بولتی ہوں کہ سارے مارننگ شوز ختم ہو گئے, لیکن جس نیک نیتی سے ہم نے اور آپ نے ساتھ مل کر کام کیا ہے نا, تو وہ یہ کہتی ہوں کہ شاید یہ انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو ہمیں لگی ہیں. اللہ سے تجارت کی ہوئی تھی نا, تو بس شاید وہی ہے جو چلا رہا ہے. ہم نے کتنی شادیاں کی, کتنے کرٹیسائز بھی ہوئے ہیں, لیکن آپ جب ان لڑکیوں کے بچے دیکھتے ہیں, ان کی زندگیاں سیٹ ہوئے ہوئے, جو ایک در بدر لڑکیاں تھیں ان کی زندگیاں ہم سیٹ ہوئے ہوئے دیکھتے ہیں, بچے اسکول جا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, تو ایک دل کو اطمینان ملتا ہے. بالکل خوشی ہوتی ہے. کرٹیسائز اس پہ نہیں ہوا, کرٹیسائز جو شادیوں پہ ہوا ہے وہ آپ کو پتہ ہے, وہ آرٹسٹوں کی اور کی ہوئی شادیوں جو ہوتی تھی اس کے اوپر تھوڑا بہت ہوا ہے, لیکن اس پہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہوا. جہاں تک دوسری NGOs والے لوگ تو کرتے تھے نا, وہ تو دیکھیں جس کو بھی اپنا حساب کتاب نہیں نظر آئے گا وہ کسی کو آگے بڑھتا دیکھ ہی نہیں سکتا نا, وہ تو فطرتی عمل ہے میں سمجھتا ہوں. میں تو یہی ابھی لوگوں کو یہی کہہ رہی تھی کہ لائک جب تک میں نے یہ شو نہیں کیا تھا تو ہم ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہ رہے تھے. جس طرح ہمارے اماں ابا نے ہمیں پالا تھا ناز و نخروں سے, تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں ہوتا کیا ہے بھائی.
जब हमारी आंखें खुद खुली, हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो हमें पता चला अल्लाह ये भी होता है, औरत के साथ ये भी हो रहा है। और औरत बेचारी रुल खुल के पहुंचती है कहाँ, पूछते पूछते सारिम भरनी वेलफेयर ट्रस्ट किधर है, सारिम भरनी के पास हमें छोड़ दो कोई। कितने लोग आपके पास इस तरह आते हैं। ये सिर्फ यहाँ शो में या शादियाँ जो की हैं उसमें तो नहीं देखा, आपने तो इनसे अकेले बैठ के भी देखा है ना कि किन परेशानियों में लोगों को, मेरे दोस्त यकीन जाने इतने बदल गए, वो ये कहते हैं कि यार तुम्हारे पास आके हमने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी, लोग देखे कि हो क्या रहा है, हम किस तरीके से एक दूसरे को खाए जा रहे हैं, किस तरीके से हम महसूस भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब उस जगह आकर के बैठते हैं ना मेरे पास, तो बहुत कुछ सीखता हूँ। मैंने भी सच बता रहा हूँ, बड़ी मुश्किल जॉब है वैसे सारिम भाई, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत जेन्युइन लोग भी होते हैं लेकिन बहुत ड्रामेबाज भी होते हैं भाई, मिलते रहते जो हैं, आते हैं आपके पास, मिलते उनमें रहते से समझे अगर 80% जेन्युइन केसेस होते होंगे तो 20% होते होंगे कि हाँ भाई एक्टिंग करके शेल्टर में जगह ले लो, कहानी तो कुछ और निकलती है। यहाँ तो मैं यहाँ तक बताऊँ आपको कि लोग इस हद तक क्या आए कि अपनी माँ का कफन मांगने आए कि मर गई है, पैसे नहीं है कफन के, बाखुदा आपको बता रहा हूँ, रोज़े में बैठा हूँ और माँ भी जिंदा होती है और कोई इशू भी नहीं होता। सिर्फ एक आदत बना ली है कि जाना है, मांगना है, धोखा देना है, किसी भी सूरत जो है ना, बस ले करके आओ किसी तरीके। हैं ऐसे लोग, लेकिन उनको देख के इन लोगों को नहीं छोड़ देना जिन्हें हमारी ज़रूरत है। तो बस इनके अच्छा, पता नहीं आप भी वक्त के साथ साथ बड़े मैच्योर हो गए होंगे अपने इदारे के हवाले से, क्योंकि अभी एक खबर चली थी, अभी हर सेलिब्रिटी हो या दूसरे कोई जिसके पास मतलब लाइक अगर उनके पास वसाइल हैं तो वो राशन बांट रहे हैं, कभी कोई किसी की कोई हेल्प कर रहे हैं, सब अपनी तरफ से। इस वक्त हालात ही ऐसे हैं कि कोई अपने बैंक नहीं भर रहा, उनको लगी हुई किसी तरह लोगों के पेट भरें, उनको भूखे ना सोने दें। तो एक हमारे पड़ोसी एक्टर हैं मुसलमान, आमिर खान, मैं उनके बारे में कहना चाहूँगी, उन्होंने बड़ी एक अक्लमंदी की चीज़ की जो कि मैं यहाँ बोलना चाहूँगी। उन्होंने कहा जी ये 2 किलो आटा है, ये अगर जिसको ज़रूरत है आके ले जाए। बहुत सारे से लोग तो वो कहे मतलब रात के 3 बजे उन्होंने आगे 2 किलो आटा, रात के 3 बजे कौन जाए लेने, छोड़ो। जो बहुत ज़रूरतमंद जेन्युइनली होगा ना वो कहेगा भाई मिल रहा है आटा, जाओ ले लो। तो जेन्युइन लोग वहाँ गए, जब आटा खोला गया तो उस बोरी में 15,000 इंडियन रुपीस थे। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली वो जेन्युइन लोगों को पैसे मिले। उस वक्त यहाँ पे भी ऐसे बहुत लोग हैं, कितने इदारे हैं, आप लोग भी राशन दे रहे हैं और बहुत सारे NGOs राशन दे रहे हैं, वहाँ लाइन लगी हुई है। वो भूल गए कि कोरोना फैला हुआ है, ऐसे ही है, वो लाइन लगा के खड़े में। निदा बहन एक चीज़, जैसे अब ये फैमिली अभी आप बताएंगे जब तो समझ में आएगा कि असल जो अल्लाह ने जो चीज़ें हमें सिखाई है ना पड़ोसी के लिए जी, अगर अपनी जगह पे अपने महल्ले में एक पड़ोसी हक अदा कर रहा है ना, तो यकीन जाने वो उधर तबाही नहीं आएगी कि किसी भी किस्म की। कहते हैं ना जब आपने जब किसी को देना है तो आप अपने जानने वालों को दो, जो आपको पता हो, रिश्तेदार को, पड़ोसी, आपके हेल्पर्स, आपको पता है कि इनकी कहानी जेन्युइन है, बिल्कुल आप धोखा नहीं खाएं। लेकिन हमने बड़ा एक अजीब सा कुछ रवाज भी बना दिया है कि पता नहीं ऐसे अंदाज हमने NGOs के वाले से कह रहा हूँ, ऐसे अंदाज अपना लिए हैं कि बस भिखारी बनाते चले जाओ लोगों को, उसी में भला है। मैं इसके ज़रा सा खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, अब ये बहन है, ये मैं तो इन बच्चों को किसी को भी नहीं जानता, ये लेके आई है, ये कौन है, ये एक पड़ोसी है जो एक अपनी कोई वो नहीं है, मिल ऑनर नहीं है, एक नॉर्मल एक जिंदगी जो सफेद पोश जिसे कहते हैं, ये लोग होंगे उनके बराबर ही रहती है, थोड़ी सी अपग्रेड है उससे के। बिल्कुल। तो सोबिया हमारे साथ हैं और ये जितने आप लोग यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं, ये सब इनके बहन भाई हैं। ये सोबिया हैं, सोबिया शायद, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सोबिया? आपका शुक्रिया कि आप आई हैं यहाँ। हर कोई अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ इस तरह बयान नहीं करता, लेकिन हमने कहा कि चलिए इससे शायद हम आपकी कुछ मदद कर सकें। सोबिया को लेकर आई हैं क्योंकि हो सकता है सोबिया खुद हिम्मत नहीं करती हैं आने की। सोबिया को, आपका नाम हुमैरा है? शाहिदा, सॉरी, शाहिदा इनकी पड़ोसी हैं। शाहिदा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कब से जानती हैं सोबिया की पूरी फैमिली को? मैं एज ए प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, प्रिंसिपल है आपका स्कूल की? बेटा ये बात शादी खान चौक पे मेरा स्कूल है, अलग पब्लिक स्कूल है। आपका अपना स्कूल है? मेरा अपना स्कूल है और एज ए ओनर भी हूँ, एज ए प्रिंसिपल भी हूँ। ये बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। अच्छा। तो एक दिन मैंने इनको रोते हुए देखा कि बच्चे आप क्यों रो रहे हैं? हाँ। तो इनके पास पॉकेट मनी नहीं थी। अच्छा। तो मैंने इनसे फिर इनकी फुफ्फो से पूछा, तो उन्होंने कहा फुफ्फो उधर स्कूल में होती? उनका भी बेटा यानी हमारे स्कूल में पढ़ता है। तो वो फीस जमा करवाने आई थी। ठीक है। तो उन्होंने कहा इसका बाप भी इंतकाल कर गया, इसकी माँ भी। ओहो। तो तभी कितने साल पहले की बात है? ये तकरीबन 7-8 माह की बात है। अच्छा।
اچھا۔ تو پھر نا میں نے ان کا راشن وہاں سے اردو بازار گوہر پبلشر طیب صاحب سے منظور کروایا۔ اچھا 4 ایسی بیوہ عورتیں ہیں جن کا وہیں سے راشن آتا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا میڈم آپ خود جا کے سروے کریں کہ واقعی یہ مستحق ہے۔ جینوین ہے یا نہیں؟ جب میں گئی ان کی کہانی سنی تو مجھے بھی دکھ ہوا، محلے والوں نے بھی کہا۔ کیا ہے صوبیہ، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ امی ابو کا انتقال کب ہوا؟ امی ابو کا انتقال امی کا 4 سال پہلے ہوا تھا اور اچھا۔ ابو کو 3 سال ہوئے انتقال ہوئے۔ اچھا، جی تو صوبیہ آپ تو چھوٹی سی ہیں ایک، ہاں جی۔ اس وقت جب ابو کا امی کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر 18-19 سال ہوگی؟ میری 20 سال تھی اس ٹائم۔ تو کبھی گھر سے نکلی تھی، کبھی کام کیا تھا؟ نہیں میں گھر سے کبھی نہیں نکلی تھی۔ کالج امی ابو یونیورسٹی بھی نہیں گئی؟ نہیں اسکول بھی نہیں جا پائی؟ اسکول میں نے 7 تک پڑھا، اس سے اچھا۔ آگے میں نے نہیں پڑھا۔ اچھا، جی۔ تو امی ابو کا انتقال ایسے کیسے ہو گیا؟ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا یا کیسے؟ نہیں، امی کو کینسر ہو گیا تھا اور ابو کو کالا پلیا۔ او ہو، اور اس وقت آپ کا جو سب سے چھوٹا یہ ہے یہ بھائی، سب سے چھوٹا ہے۔ یہ کتنے سال کا تھا؟ یہ 2 سال کا تھا۔ ہوگا، بالکل چھوٹا سا ہوگا۔ جی 2 سال کا تھا یہ۔ اور یہ اس سے بڑا ہے؟ نہیں وہ بڑا ہے سب سے۔ نہیں، یہ آپ کا بچہ ہے؟ نہیں ان کا نہیں میرا بھائی اس سے یہ ہے، اس سے وہ بڑا ہے۔ سب سے بڑا بیٹا یہ ہے؟ جی۔ آپ کے بعد ایک یہ بیٹی ہے، پھر میں بہن ہوں ان کی۔ ہاں آپ کے بعد ایک یہ بیٹی ہے، مطلب آپ کی بہن جی دوسری نمبر کی، پھر یہ بیٹے ہیں، مطلب آپ کے امی ابو کے بیٹے، جی۔ یہ سب۔ تو آپ نے کیا کیا، کیسے سروائیو کیا، کیسے گزارا کیا جب امی ابو کا انتقال، آپ کبھی گھر سے نکلی نہیں ہو، کچھ ابو نے چھوڑی تھی جائیداد، پیسے کچھ، کیسے کھانا پینا کرتے ہو، کون کیا کرتے؟ ہمارے محلے والے ہماری مدد کرتے ہیں۔ اچھا، جی جیسے راشن ڈالتے ہیں وہ یا کیا؟ جی ہر مہینے میں راشن ہمیں دیتے ہیں، ہر تو مہینے کیا میں۔ آپ کے محلے والے الگ پیسے جمع کرتے ہیں یا کوئی ایک گھرانہ راشن دے دیتا ہے، ایک گھرانہ اسکول کی فیس دے دیتا ہے، ایسا ہے؟ نہیں ہر مہینے میں مطلب جمع کر کے دیتے ہیں۔ اچھا، سب سے پورے محلے والے جمع؟ جی۔ اور کون سے علاقے میں آپ رہتی ہیں؟ ہم مٹا آباد میں رہتے ہیں۔ وہاں تو اتنے زیادہ پیسے والے لوگ وہی بھی نا، نہیں؟ تو اسی لیے میں جاتی ہے۔ اچھا۔ وہ بھی یعنی کہ ٹیلر کوئی اتنے زیادہ امیر نہیں ہے، ہاں۔ پر بہت اچھے لوگ ہیں، سنسیئر لوگ ہیں دل کہ کے آپس میں اچھے مل کے۔ لوگ اچھے ہیں۔ جب ان کی ماں انتقال ہو گئی اس کے بعد یہ بچی روئی نہیں ہے، کینسر کی مریض تھی، اس کے بعد 3 سال کے بعد پھر ابو فوت ہو گیا، تو اس کے دماغ میں رسولیاں ہو گئی تھی، یہ روتی نہیں تھی، صرف دیکھتی تھی۔ ہاں، تو محلے والوں نے چندہ جمع کر کے اس کے دماغ کا آپریشن کروایا میمن ہاسپٹل میں۔ تو پھر جب آپریشن ہوا ہے تو ان کا جو ہے چہرے پہ فالج ہوا ہے، جس کی یعنی کہ بات کرتی ہے تو وہ چہرہ تھوڑا مڑ جاتا ہے، ابھی بھی ہے؟ ابھی بھی ہے۔ تو یعنی کہ ابھی بھی ان کے محلے والے ان کے جو ہے نا خیال کر رہے ہیں، کھانے پینے کے حوالے یہ سے۔ دنیا چلی ایسے لوگوں کی وجہ سے رہی ہے سارے بھائی، دیکھیں مطلب وہ غریب ایک محلہ ہے، بہت امیر محلہ نہیں ہے، سب پیسے جمع کر کے۔ انشاءاللہ آج دیکھیں ندا بہن، ان کے آنے اور لانے کا صرف مقصد ہی تھا، یہ تو انشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہے، کوئی سپورٹ کرے نہ کرے، ہم ان کے ساتھ اب کھڑے ہیں جب تک ان کی زندگیاں اپنی جگہوں پہ نہیں آتی۔ کب تک کریں گے نا محلے والے؟ کتنے سالوں سے صوبیہ تمہاری ہیلپ کر رہے ہیں محلے والے؟ ہمارے 5 سال ہو گئے۔ بچے یہ ہمارے بہن بھائی سب اسکول بھی جاتے ہیں؟ جی انہیں کے آپ کے پاس اسکول پڑھتے جاتے ہیں۔ ہیں؟ تو آپ نے فیس وغیرہ کم کی یا کیا؟ سب کچھ فیس وغیرہ میں نہیں لیتی ہوں، ان کو یونیفارم، شوز، بکس وغیرہ سب کچھ دے دیے۔ اے اللہ، کتنی اس سے زیادہ مزے کی بات بتاؤں آپ کو، میں بھی ان بہن کو نہیں جانتا تھا، انہوں نے پہلے فون کیا، راشن بولے، پھر ایک بار فون کیا، پھر دوسری بار یہ تیسری بار مجھ سے پوچھا سر وہ کوئی ہے؟ تو اس وقت میں نے بولا یار وہ اگر اسکول کے پرنسپل یا ٹیچر ہیں ان سے بہتر تو کوئی لوگوں کو جانتا ہی نہیں ہوگا، اگر وہ کہہ رہی ہیں کسی کو تو وہ 2 کہیں 10 کہیں 20 کہیں، ان کو 2 بن پوچھے، کیونکہ وہ صحیح جگہ پہ راشن جا رہا ہوگا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس فیملی کا بتایا تو ہم نے بولا اچھا ہے کہ ان کو بھی لائیں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے تاکہ یہ اچھی زندگی پہ آئیں بچے۔ کیونکہ پتہ ہے جیسے آپ کے ماشاءاللہ 3 بھائی ہیں، یہ پڑھ لکھ جائیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ پڑھیں گے لکھیں گے نہیں تو ظاہر ہے ان کی وہ نوکریاں نہیں ملیں گی جو پڑھے لکھے بندے کو مل سکتی ہیں۔ یہ پڑھ لے، آپ کی بہت بڑا پن ہے کہ ان کو آپ پڑھا رہی ہیں۔ بچے میرے پاس 30-35 بچے ہیں جو یتیم تو ہیں۔ آپ کے اسکول کا خرچہ کیسے چلتا ہے پھر؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہیلپ کرنے آتے ہیں 700 فیس لیتے ہیں، کئی 1000 لیتے ہیں، جو یعنی کہ معیار کے مطابق پیرنٹس ہوتے ہیں جو افورڈیبل کر سکتے ہیں۔ جی، کہیں ہم ان کو یونیفارم فری دیتے ہیں، جو بھی ہے یعنی کہ عید کا ان کا خرچہ میں خود کر لیتی ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو ہوتا ہے۔ لیکن بس وہی ہے نا کہ ماں باپ نہیں ہوتے تو ایک خلش رہتی ہے پوری زندگی۔ ایک تو چھوٹا سا 2 سال کا بچہ، نہیں میں خود گھروں میں جاتی ہوں، جو بیوہ عورتیں ہیں نا آپ چیک کرتی ہیں؟ میرے ہاں مدرسہ بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، نابینا عورت ہے جو دوپہر کو مدرسہ پڑھاتی ہے میرے اسکول میں، پر میں ایسے لوگوں کے پاس جاتی ہوں اچھا، اور خود ان سے انٹرویو لیتا ہے، جو حسب توفیق ہوتا ہے
میں ان کی مدد کرتی ہیں. صوبیہ تو مجھے بتاؤ کہ امی ابو کے بغیر بہن بھائیوں کو پالنا کتنا مشکل رہا تمہارے لیے زندگی؟ جی بہت مشکل رہا. پریشان رہتی تھی ہمیشہ؟ جی میں ہمیشہ پریشان رہتی تھی ان بھائیوں کے لیے. ہاں جی. گھر کے کام وغیرہ آپ سنبھالتی ہو بیٹا سارے؟ کہ جب بہن کی طبیعت خراب تو بھائیوں کو کھانا دینا, روٹی بنا کے دینا سب آپ کرتی تھی؟ جی میں کرتی تھی. ہاں پھر تو بہت بچا کے نا, بچوں کو تو نہیں آتا سنبھال کے دالیں خرچ کرنا, تیل بچا کے چلنا. کیسے آپ کو کہاں سے سیکھا آپ نے؟ آپ امی ابو کے انتقال کے وقت تو چھوٹی ہوگی آپ. بس آ گیا تھا ہمیں, خود ہی سر پہ پڑتی ہے تو آ جاتا ہے نا. ابھی میں وہی حیران ہو رہی ہوں کہ بچوں کا بغیر ماں باپ کے گھر میں اکیلے رہنا. ان بچوں نے دال اور تیل ہی نہیں بچایا ہوگا, اپنے آپ کو بھی بچایا ہوگا. آپ جانتی ہے اس معاشرے کو. ہاں بالکل آپ اور صحیح کہہ رہے ہیں. ایسی بچیاں جس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ ہو, لوگ کیسے ان کو کھا جاتے ہیں. یہ بھی شکر ہے کہ محفوظ ہیں, کسی ایسے بھی الجھن میں نہیں پھنسے. یہ اللہ کا کرم ہے ان لوگوں کے اوپر. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا, جیسے بہن کہہ رہی تھی, اچھا لگا. اچھے لوگ سارے میں کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے لوگ؟ لیکن لوگ ان کو منتھلی ہیلپ چاہیے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ابھی وہ کیا کمائے گا, مطلب کوئی ان کا منتھلی ان کے کرائے کا وہ باندھے. ان کا کرائے کا گھر ہے, یہ بھی ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ جو چھوٹا موٹا ہوتا ہے وہ اپنے ہی گھر ہے ٹوٹا پھوٹا. اچھا ان کا کوئی راشن باندھے مہینے کا, راشن ہے, بچوں کے اخراجات ہیں, کپڑے ہیں, جو پاکٹ منی ہے, ایکسپینسو ہوتے ہیں, بیماری ہو گئی جیسے بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں. دیکھیں نا, ایک بہن اگر اچھا کام کر رہی ہے تو ہم جہاں اس کو یوں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں کہ کم از کم ان کی فیس تو ہم ان کو دیں, ٹھیک ہے نا. وہ اگر اوروں کو یہ سپورٹ کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو اب یہ ساری چیزیں لے کر کے چلیں. بچوں کی فیس کوئی ایک برداشت کر لے شخص, لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جینوینلی. پاکستان میں ایسے لوگ ہیں اور بہت سارے پاکستانی جو باہر بھی بیٹھے ہیں وہ باقاعدہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی جینوین ایسی فیملی مل جائے جس کو ہم مہینے کے طور پہ سپورٹ کر سکیں. یہ 100% جینوین فیملی ہے. تو یہ میں آپ کو یہی التجا کرنا چاہوں گی. آپ نے دیکھا صوبیہ ہیں اپنے بہن بھائیوں کو اس طرح پال رہی ہیں, اور اللہ کرے گا ان کی طبیعت ٹھیک ہو تو ان کی بھی شادی ہو, ان کی دوسری بہن کی بھی شادی ہو. اوبیسلی پھر بھائی تھوڑے اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ یہ لوگ اپنے خود کریں گے. میں یہی کہہ رہا تھا, دیکھیں ابھی ماشاءاللہ 24 سال کی ہوگی بیٹا. جی 24 سال. ٹھیک ہے نا. اب شادی ہونی چاہیے اس کی, لیکن کیسے ہونی چاہیے, کیسے کریں گے. جس کو کھانے کے لیے پرابلم ہو شادی کیسے کرے گا. ایک چیز نہیں ہوتی, پھر کئی ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے. صرف ابھی بھی معاملہ حل نہیں ہوگا کہ کوئی کہے جی منتھلی راشن ہم ڈلوا دیں گے. بہت سارے ایسے ہیں یہ لڑکے جو اکیلے ہیں, ان کا کوئی بھی نہیں رہا ہے, ماں باپ بہن بھائی کوئی نہیں, وہ اکیلے ہیں, کماتے ہیں, کھاتے گھر آ کے سو جاتے ہیں. وہ ان کو تو ایک پوری فیملی مل جائے گی. تو اگر کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے, وہ صوبیہ اگر اچھا شریف بندہ ہے, وہ آپ سے مل کر صوبیہ کا ہاتھ مانگ سکتا ہے. اصل چیز دیکھیں یہی ہے, اور وہ بھی ایک باپ کی صورت میں آئے ان کے لیے کہ اس کے تو شوہر ہوگا, باقیوں کو باپ بن کر کے رہے, تاکہ ان کو ضرورت ہے. ہم کتنا ٹائم دیں گے, ٹھیک ہے نا. ہمارے بھی تو محدود وسائل, محدود ٹائم ہوتا ہے. آپ کے پاس اور بھی کتنے سارے لوگ ہیں, سب کے دکھ اور سب کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اگر یہاں یہ شو آج اسی لیے کیا گیا کہ اگر آپ اس فیملی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی تھوڑی سی سپورٹ سے وہ تھوڑے سے پیسے جو آپ ریسٹورنٹ میں خرچ کرتے ہیں, 1-2 دن جا کے آپ کے یوں خرچ ہو جاتے ہیں, وہ ان کے پورے مہینے کی زندگی باندھ سکتا ہے, ایک مہینہ آسان بنا سکتا ہے. مہینہ باندھ دیں, ان کا گھر خود جا کے دیکھ لیں, جو بھی چاہے اس پارٹیسپیشن میں شامل ہونا کہ جی ہم ان کی ذمہ داری ہم اٹھا لیں. نہ ماں ہے نہ باپ ہے اور کوئی کمانے والا نہیں. وہ ایک لڑکی جو کبھی زندگی میں گھر سے پڑھنے تک کے لیے نہیں نکلی ہے, 7ویں جماعت تک پڑھی ہوئی ہیں, تو وہ ان کے لیے مشکل ہے. اور اوبیسلی اپنی عزت بچا لیں بچیاں آج کل, وہی بہت بڑی چیز ہے, ایک 4 دیواری میں رہ کر. آپ کا شکریہ یہاں کہ آپ اس فیملی کو لے کر آئیں. اور ایک کال میں لینا چاہوں گی. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ زمرد, السلام علیکم. گڈ مارننگ پاکستان. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی زمرد, آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی انیتا یاسر بات کر رہی ہوں. جی میں انیتا یاسر ہی بات کر رہی ہوں. آپ کیا کریں؟ میں جمہورت بات کر رہی ہوں کام سے نا. جی تو میں بھی اپنی اسٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں. بالکل کہیے. میرے ساتھ کیا ہوا, میں کیسے ہیلپ لیس ہوئی اور میرے کس نے ہیلپ کی. جی جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی 2 سال پہلے, جی میں اسکول ٹیچر رہی ہوں. میں اپنے بچوں کو جو ہے خود پروٹیکٹ کرتی تھی. کتنے بچے ہیں آپ کے زمرد؟ میرے 4 بچے ہیں, ایک بیٹا ہے, 3 بیٹی ہیں. ایک بیٹی کس کالج میں پڑھ رہی ہے.
माशाल्लाह जी। और बेटियां तो कुरान पाक की कर रही हैं और बेटा छोटा है मेरा भी 10 साल का। जी बोले ज़मरुद, मैं सुन रही हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताना चाह रही हैं? उसके बाद जो है जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो सब छोड़ गए, इवन के रिश्तेदार करीबी सारे रिश्तेदार लोग। जो है मेरे सब करीबी, हाँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट करना चाहिए था वो सब छोड़ के चले गए ना। इवन के मुझे कोई आशा नहीं था, जो मेरी प्रॉपर्टी थी मेरे हस्बैंड की तरफ से वो सब मेरे उसपे ससुराल वालों ने कब्जा कर लिया। ससुराल वालों ने कब्जा कर लिया। बिल्कुल हेल्पलेस हो गई कि मैं कैसे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करूँ, मैं कैसे पढ़ाऊँ। असल में उन सबका ये था कि हमें इन पे ना कब्जा करने, इन्हें जो है अपना मुलाजिम बनाने और जैसे चाहे इनके साथ करें। हाँ लेकिन उसके बाद डॉक्टर तहसील साहब हैं मुल्तान में बिस्तर में, जी बहुत अच्छे सपोर्टिव बंदे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस तरह के, बाकी आप कर सकती हैं, अपने बच्चों को खुद प्रोटेक्ट करें और ये जगह छोड़ दें। अगर नसीब में आपके प्रॉपर्टी होगी तो आपको मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलनी होगी तो आपको यहाँ से रह के नहीं मिलेगी। जी फिर मैंने शहर छोड़ दिया, मैं मुल्तान शिफ्ट हो गई बच्चों को लेकर। तो आपने खुद किस तरह वो नेक बंदे मेरी हेल्प करते रहे कि आज शुक्र है मैं जाके अपनी प्रॉपर्टी के लिए इस तरह जो है लड़ रही हूँ कोर्ट में, वरना शायद ये सब खत्म हो जाता। लेकिन आज भी इस दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं। बिल्कुल है। हमारी दुनिया एक्चुअली हमारी दुनिया चल ही ऐसे लोगों की वजह से रही है और आपके अपने अंदर होती चीज़, फॉर एग्जांपल सोबिया के अंदर ये जो एक कॉन्फिडेंस है कि वो यहाँ टीवी पे आके बैठी है, बच्चियों के अंदर नहीं होता कॉन्फिडेंस, ख़ास तौर पे जब उनके माँ बाप छोटी उम्र में गुजर जाते हैं। तो शायद इनकी वजह से सपोर्ट मिली सोबिया को, तो वो यहाँ तक आकर टीवी पे बैठकर अपनी कहानी शेयर करना चाह रही हैं। तो मैं बच्चियों को ये बताना चाहूँगी कि आपके अंदर एक ऐसा, आपके अंदर खुद अपना एक चौकीदार होता है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको ये कहता है कि आप कर सकती हैं। सोबिया अपने बहन भाइयों के लिए खड़ी हुई, उनको सपोर्ट किया इन्होंने। यहाँ सारिम भाई ने अब जिम्मेदारी ली है और यहाँ मैं आपसे ये एक जिम्मेदारी मांग रही हूँ कि आप इनका महीना बांध सकते हैं, इन बच्चों को पढ़ाई करा सकते हैं, इन बच्चों के को राशन फराम कर सकते हैं, महीने के वो पैसे दे सकते हैं। किराए की इनको ज़रूरत नहीं, लेकिन इनको अगर 2-3 लोग मिलके ज़िम्मेदारी उठा लें कि महीने में भाई बैंक में इतनी रकम आ जाएगी, तो इन लोगों की, तो इतने सारे लोगों की, 1, 2, 3, 4, 5 अफराद की ज़िंदगियाँ बना देंगे वो। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हम आपको और भी दुनिया की हकीकतों से वाबस्ता कराएंगे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने आपको कहा था कि जब आप शो देखते जाएंगे तो आपको एक से एक चीज़ें पता चलती जाएंगी। अभी आपने सोबिया की कहानी सुनी है, मेरे पास बैठी हैं अलिशबा। इनकी कहानी तो अगर आप सुनेंगे तो आई डोंट नो कि आपको यकीन आएगा कि नहीं, मगर ये हकीकत है, ऐसा होता है। अलिशबा मेरे सामने यहाँ बैठी हैं और मुझे इनके बारे में जो बताया गया है, मैं मतलब मैं सुन के मेरा अजीब दिमाग हो गया कि अल्लाह मियाँ, क्या ऐसा भी होता है, क्या ऐसा भी दुनिया में होता है। सारिम भाई बताएं ज़रा अलिशबा के बारे में, फिर मैं इनसे भी पूछती हूँ। अलिशबा इनमें बड़ी है, ये सब अलिशबा के बहन भाई हैं, 3 और मैं भी बहनें हैं। यही देख रहा हूँ, देखे ऐसे बैठी जैसे माँ की गोद में बैठे होते हैं छोटी ना। सी अलिशबा खुद भी बहुत छोटी है, खुद भी छोटी 16 है, साल की है ये। लेकिन अल्लाह ने कुछ कुदरती तौर पे बच्चियों में चीज़ डाली भी होती है। मैंने देखा है कि वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, अगर वो भाई बहनों में बड़े हैं तो वो खुद ब खुद जो है ना माँ का वो एक माँ का डाल रूप लेते हैं। इख्तियार कर लेती है। जो बड़ी बहनें होती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है छोटे बच्चों को वो माँ की तरह ही माँ की तरह पालती है। बस ये बेचारी अच्छी बच्ची है, भाई है नशा वशा करता है, इसके साथ मिसबिहेव किया, बदतमीजी की, उससे कहाँ जाती, किसको बताती, किससे हेल्प लेती, तो फिर इसको घर छोड़ना पड़ा। यहाँ में एक और बहुत अहम बात, सब सोच रहे होंगे भाई अम्मा अब्बा किधर हैं, तो इनकी जो अम्मी हैं उनको इनके अब्बू ने मार डाला और वो खुद जेल चले गए। आई डोंट नो, वो कहानी में मैं जाना नहीं चाह रही क्यों मारा, किस लिए मारा। बहरहाल इनकी अम्मा का इंतकाल हो गया और अब्बा जेल में। तो जब बच्चे माँ बाप को ही तो देखते हैं, जब उन्होंने अपने बाप को ये करते हुए देखा तो भाई भी, इनके 3 भाई हैं और इन बच्चियों के अलावा इनकी बहनें, और ये सेफ़ नहीं हैं घर पर एज़ औरत, एज़ लड़की, एज़ फीमेल, ये अपने भाई के हवाले से सेफ़ नहीं है। जबकि हम लोग कहते हैं हमारा भाई है तो हम एक शेल्टर में हैं, एक सपोर्ट है,
ہمارے یہاں یہی کانسیپٹ ہے، بھائی باپ بیٹا یہ ایک عورت کو ایک شیلٹر دینے کا کام کرتے ہیں. یہ جو ہے نا کسی کو ملی تھی انہوں نے ہم تک پہنچایا تھا مطلب کسی صاحب کو. جب گھر سے نکلی کوئی بیٹا ایم نہیں تھا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کتنا عرصہ ہوا گھر سے نکلے ہوئے؟ مجھے 7-8 مہینے ہو چکے ہیں. ہمت کیسے کی الشبا کہ بچیوں کو سب کو لیا، چھوٹی چھوٹی ہیں یہ سب، گھر سے نکلنے کی ہمت کیسے کی بیٹا آپ نے؟ ڈر نہیں لگا کہ کہاں جاؤں گی؟ جب اتنا سب کچھ ہو جاتا نا پھر ڈر نہیں لگتا کسی چیز سے. پھر خود بندہ بہادر بن جاتا. بننا پڑتا ہے بعد میں. ان تینوں میں سب سے بڑی بچی کون ہے؟ یہ جی اریبہ بڑی ہے. اریبہ ہے، پھر اس کے بعد وہ چھوٹی ہے جی اور یہ سب سے چھوٹی. جی. تو امی کو آپ کے سامنے ہی ابو نے مارا تھا؟ نہیں، یعنی آپ لوگ سو کے اٹھے تو آپ کو پتہ چلا کہ امی؟ نہیں، ہم لوگ تو اٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ نیچے تھے اور مما تو اوپر چھت پہ تھی، پاپا بھی نیچے تھے ہمارے. ہاں. تو کورٹ میں جب کیس چلا تھا کورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ سوسائڈ ہے، مرڈر نہیں ہے. اچھا، اور لیکن آپ لوگوں کو پتا تھا کہ ابو نہیں مارا ہے؟ نہیں، آپ کو نہیں پتا؟ ہم لوگوں کو کوئی بات نہیں پتا. اچھا، کورٹ میں یہ کہا گیا کہ امی نے خودکشی کی ہے. جی. تو پھر وہ ابو پہ کیسے الزام آیا؟ تو ابو کو پکڑ کے ابو کے اوپر ہمارے ماموں نے الزام لگایا تھا. اچھا. جی. تو وہ امی کو مارتے پیٹتے تھے ویسے آپ کے سامنے پہلے؟ ہاں، لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، لڑائی تو مارتے وغیرہ تھے. اچھا. تو اس وقت جب امی کا انتقال ہوا تو امی چھت پہ تھی اور آپ لوگ نیچے تھے ابو کے ساتھ ہی؟ ہاں، ابو تو نیچے تھے، ابو اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے. تو آپ لوگوں سے پوچھا کورٹ میں کہ ہاں، ہم لوگوں سے پوچھا، بیان بھی ہوا تھا ہمارا. ہاں. تو آپ لوگوں نے بتایا کہ ابو تو ہمارے ساتھ تھے؟ جی، ہم لوگوں نے بتایا تھا. اس کے بعد تو پھر پاپا کو ریلیف بھی مل چکی تھی. ہاں. تو پھر ہمارے ماموں نے نا کوئی اور کیس ہمارے پاپا کے اوپر ڈالا تو وہ کہتے ہیں میں تم لوگوں کے پاپا کو نہیں چھوڑوں گا. اچھا. تو پاپا کے جانے کے بعد بھائی نے ایس بہیو کرنا شروع کیا آپ سے؟ جی. ان کے ہوتے ہوئے ایسا کچھ نہیں تھا؟ ان کے ابا کے ہوتے ہوئے آپ تھوڑے سیف تھے؟ جی. تو جب 8 مہینے ہوئے آپ گھر سے بہنوں کو لے کے نکل گئی. جی. اور جو بھائی ہیں دوسرے اور 2 مطلب 3 بھائی ہیں آپ کے اور ایک تو 4 بھائی ہیں میرے. 4 بھائی ہیں. ایک سب سے بڑا ہے آپ سے جو ہے اور 3 مجھ سے چھوٹے ہیں. تو وہ چاروں بھائی ایک جیسے ہیں؟ سب کی گروپ بنا ہوا ہے؟ تو صرف وہی بڑا والا بھائی ہے، باقی تو میرے بھائی چھوٹے ہیں. اور تو وہ آپ کے سپورٹ کے لیے دوسرے 3 بھائی نہیں تھے؟ تو وہ چھوٹے ہیں، مجھ سے چھوٹے ہیں، تینوں بہت چھوٹے ہیں وہ. تو اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو آپ نے اپنی بہنوں کو لیا، بھائیوں کو بتایا تھا کہ میں ان کو لے کے جا رہی ہوں، یا ان سے بھی چھپ کے نکلی تھی؟ میرا بڑا والا بھائی سویا ہوا تھا جب میں آئی تھی، نکلی تھی گھر سے. اور جو دوسرے 2 بھائی ہیں وہ اسکول جا رہے تھے اس ٹائم. دوسرے جو 2 بھائی اسکول جا رہے تھے ان کو اسکول بھیج کے؟ جی. اور آپ ان کو لے کر کہاں گئی تھی پھر آپ؟ میں ان کو لے کے ہاسٹل کے لیے نکلی تھی. تو ہاسٹل؟ جی. اچھا. تو ہاسٹل کا مجھے پتہ نہیں چلا، پھر مجھے نا آمنہ ایمبولینس والوں نے نا سارے بنی ٹرسٹ کے آفس میں لے آئے تھے. اچھا. پھر میں وہاں سے یہاں پر آئی تھی. تو آپ کافی مہینوں سے پھر ادھر ہی رہ رہی ہوں. جی. تو یہ سیف ہے یہاں سے؟ ان کے بھائی نے چکر تو نہیں لگایا آپ کی طرف؟ بڑے مزے کا کام کیا اس نے. تو ویسے تو وہ نشئی ہے تو الٹی حرکتیں کر رہا ہے، لیکن اتنی عقل اس کو تھی کہ اب میں کیا کروں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اتفاق سے کوئی 12 بجے کا ٹائم تھا دن کا، جس دن آئی اس کے اگلے دن. تو ARY پہ یہ خبر چل رہی تھی نا کہ 4 بچے فلاں جگہ سے اغوا ہو گئے. مجھے ایک دم کلک کیا، میں بولا یہ کل بچے آئے ہیں، رابطہ کیا. میں نے SSP صاحب سے رابطہ کیا تو میں ان کے پاس لے کے گیا، میں نے بٹھایا، بولا یہ بچے میرے پاس آئے. اس طریقے سے بیان لیا. پھر انہوں نے اس کو بلایا، پھر اس کو جو انداز ہوتا ان کا ان سے چتر وتر لگا کے پوچھا، بس پھر اس کو سمجھا دیا اچھی طریقے سے. تو پھر وہ چاچا کو یا کس کو، چاچا کو لایا تھا نا پھر آپ کو لینے کے لیے، لے کے آیا، لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا کہ آپ نے کہا میں نہیں جاؤں. جی. آپ کچھ پڑھی بھی ہو؟ جی، میں نے 8 تک پڑھا ہے. تو شکر ہے تھوڑی پڑھی لکھی تو تھوڑا شعور ہے نا، ورنہ بچیاں پھر سرنڈر کر دیتی ہیں. بچی آپ دیکھیں نا کہ اس نے صرف یہ نہیں کیا کہ وہ نکل جائے، اس نے چھوٹی بہنوں کو بھی سیف کیا. یہ ہے پڑھائی کر کے نکلوں. ہاں، جو کہتے ہیں نا گھر لڑکیوں کو نہ پڑھاؤ کیا فائدہ. وہ بچی جس کے سر پہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے ابھی، اس نے اتنی ذمہ داری کا فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جتنی بھی بہنیں تھیں انہوں نے کہا بھائی سیف ہے میرے، بہنوں کو لے کے نکل گئی کیونکہ اس وقت اس نے عزت بچانی تھی سب کی. تو ان چھوٹی بچیوں کو بھی وہ لے. اور اس سے یہ بھی ایک میسج ہے نا لوگوں کو بھی پتا ہو شیلٹروں میں آخر ہوتے کیا ہیں اور کیوں ہوتے ہیں، وجوہات کیا ہیں. یہ وجوہات ہیں کہ وہ کہاں جائیں گی بچیاں جو خود محفوظ ہونے کے لیے نکلیں یا ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے. تو ان کو کون سی جگہ ملتی ہے؟ شیلٹروں میں پھر آتے ہیں بیچارے. اب یہ رہ رہی ہے، اللہ کرے گا
کوئی آگے ایسا اچھا بنے گا حساب کتاب، اس کی شادی بھی کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ۔ یہ پھر اپنی بہنوں کو لے کے جائے یا چھوڑ کے جائے، وہ پھر اس کی مرضی کس طریقے سے رکھے گی اس کو۔ کون سی بہن ہے جو سب سے زیادہ تم سے دل لگا ہوا ہے جس کا، جو امی کو یاد نہیں کرتی، بس وہ سمجھتی ہے کہ تم ہی سب کچھ ہو اس کے لیے؟ ان میں سے کون سی بہن ہے ایسی؟ ماں تو ایسی چیز ہے کہ جتنا بھی بندہ بھلا سکے بھول نہیں سکتا ماں کو۔ کتنا عرصہ ہوا ہے امی کے انتقال کو؟ 2 سال ہو گئے۔ 2 سال ہوئے؟ تو یہ تو چھوٹی چھوٹی اور ہوں گی بالکل، تم نے سنبھالا ان کو؟ جی۔ تو جب ابو امی کے انتقال کے کتنے عرصے بعد جیل گئے ہیں؟ 3 دن کے بعد۔ 3 دن کے بعد ابو بھی چلے گئے؟ جی۔ تو تم مطلب تم 2 سال سے تم برداشت کرتی رہی ہو بھائیوں کی بدتمیزیاں؟ نہیں، 2 سال سے میں بھائی کے ساتھ تھوڑی نہ رہی تھی، میں پہلے کوئٹہ میں تھی نانوں کے پاس۔ اچھا، تم پہلے یہاں تھی ہی نہیں؟ جی، میں کوئٹہ، ہم لوگ تو مما کی فوت کی نا فوراً بعد کوئٹہ چلے گئے تھے، سب بہن بھائی؟ سب بہن بھائی چلے گئے تو تھے۔ یہ بھائی جو بڑا والا بھائی تھا یہ نہیں گیا؟ یہ بھی گیا تھا، پھر یہ واپس آ گیا تھا کیونکہ کورٹ کا مسئلہ چل رہا تھا نا، پاپا کی پیشے پہ آنا جانا تھا۔ تو کوئٹہ میں کون ہے تمہارا، کس کے پاس گئے؟ کوئٹہ میں ہمارا پورا ننیال بھی ہے، ددیال بھی ہے وہیں پہ۔ اچھا اچھا، پھر؟ تو ہم لوگ پہلے نانی لوگوں کے ساتھ تھے، تو نانی لوگوں نے مس بہیو کر کے ڈانٹ ڈھونٹ کے نکالا گھر سے، تو ہم لوگ پھر دادو کے گھر پہ چلے گئے۔ ہاں۔ دادو کے گھر پہ ہم لوگ کافی ٹائم رہے، پھر جو ہے نا دادو اتنا اخراجات نہیں اٹھا سکتی تھی، تو ہم لوگوں نے کہا دادو ہم لوگ کچھ ٹائم اپنے گھر جاتے ہیں پھر واپس آ جائیں گے نا۔ ہم لوگ ادھر کراچی آئے، تو کراچی میں پھر میں یہاں پہ آ گئی، بھائی سے لڑائی جھگڑا ہوا، پھر میں یہاں پہ آ گئی۔ وہ ماموں شروع میں جذبات میں تو لے گئے، بہن مر گئی کیسے رہیں گے، پھر اس کے بعد جذبات جیسے جیسے ٹھنڈے پڑے وہ بیچارے جو ہے نا دوبارہ ماموں نے تو صرف چیلم تک رکھا تھا۔ اچھا، ماموں نے چیلم تک رکھا اور شور مچا مچا کے کہا کہ ابو نے؟ جی۔ تمہیں ہے شک کہ تمہارے ابو نے کیا؟ بالکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے؟ تو ماموں نے ابو کے ساتھ زیادتی کیوں کی پھر؟ ماموں تو میرے یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارے پاپا میری مما نے اور پاپا نے لو میرج کی تھی، تو کہتے ہیں میں نے آخری ٹائم تک نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ، نہیں چلے اب کیا نہیں کیا وہ کورٹ نے فیصلہ کرنا، بات یہ ہے کہ پھر ان کی بھی تو ذمہ داری لینا، صرف اتنی ذمہ داری اس کو پھنسوا دے بس۔ یہ بچیاں کدھر جائیں گی؟ اس جو دنیا سے چلی گئی اس کی تمہیں فکر ہے، جو دنیا میں بچیاں موجود ہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ کدھر جائیں گی؟ ہے اب دیکھیں نا، اللہ اس کا بھی بھلا کرے جس کو یہ ملی اور ہم تک پہنچایا۔ کسی غلط حالت نہیں میں تو بچی، اب آج کل کیا ہے کہ سیف تھوڑی ہے کوئی، اور چاروں بچیاں چھوٹی چھوٹی، پھر کیا ہوتا اس کے بعد، پھر کیا ملتا پھر؟ لیکن ظاہری بات بچوں کو بیچ دیں، لڑکی ذات ہیں، ادھر ادھر بیچ دیں، کچھ کر دیں۔ اس نے بھی صحیح سٹیپ لیا، جب گھر میں عزت اور جان محفوظ نہیں ہو تو گھر چھوڑنا چاہیے، پھر تو جب عزت پہ بات آنی تھی تو پھر کیا سوچنا تھا پھر؟ مطلب صاحب میں یہ عقل ہے نا، اس بات پر بلیو ہی نہیں کرتی کہ آپ کے بھائی، آپ کے والدین، آپ کے اپنے سگے، جو آپ مطلب آپ جن کی گودوں میں پلتے بڑھتے ہیں، ہم نے تو یہی دیکھا ہے نا ایک نارمل لائف کیا ہوتی ہے۔ آپ اپنے ننیال ددیال میں رہتے ہیں جا کے، آپ کے بھائی آپ کو ایسے، اگر بڑے بھائی ہوتے تو آپ کو بالکل بچوں کی طرح پالتے ہیں، تو آپ کے لیے تو ایک شیلٹر ہوتا ہے۔ نہیں، ایک چیز ہے، گھر وہی چلا رہا تھا، رکشا چلاتا تھا، کما کے لاتا تھا، دیتا تھا، لیکن اس کا مقصد یہ تھوڑی کہ گھر ہی میں آگ لگا دو، بس یہ تھوڑی سی، یا نشے میں جا کر کے کرتا تھا یا کیا اس کو تھا، اللہ بہتر جانتا اس کی مینٹلٹی، لیکن گھر بھی وہی چلاتا تھا، کوئی کمانے والا نہیں تھا، وہی لاتا تھا، وہی دیتا تھا، بچے کو اسکول بھی بھیج رہا تھا۔ جب اس کو لگا کہ نہیں یہ روٹی کھانا ہی حل نہیں ہے، بھائی شادی کر لے، آج کل اتنی ساری لڑکیاں ہیں، ان کے شیلٹر ہاؤس میں اتنی لڑکیاں ہیں، بہت ساری لڑکیاں ہیں جو ان کی شادیاں نہیں ہوئی بھی، یہ تو ہے خدا کی طرف سے، آپ نکاح کریں، شادی کریں، اچھی بات ہے، اس کے لیے کوئی وہ تھوڑی اب نخرے رکھ لیں اس کے لیے، لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی، تو مشکل ہے شادی، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے اور اس کو اپنانے کے لیے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، ایک نکاح تو ہے نا، اس میں کون سا کوئی مسئلہ ہے، لیکن بس کیا کہہ سکتے ہیں۔ بیٹا تم کیا چاہتی ہو الجبا؟ تم دنیا میں دیکھو، ہر لڑکی کا کوئی خواب ہوتا ہے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، کسی طرح بھی ہو، لیکن وہ لڑکی خواب دیکھتی ہے الجبا، تمہارا بھی کوئی ہوگا، تم نے دیکھا ہوگا جب تمہارے نارمل حالات ہوں گے، امی زندہ ہوں گی، کیا سوچتی تھی الجبا اپنے بارے میں؟ میں یہ سوچتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کے آرمی میں جاؤں گی۔ آرمی میں جاؤ گی؟ ڈاکٹر بننے کا خواہش مند تھی؟ ڈاکٹر، نرس، آرمی میں تو یہی کر سکتی ہو نا تم نے آرمی میں جانے کا سوچا ہوا تھا؟ جی۔ اور اب کیا سوچتی ہو، اب کیا کرو گی؟ اب تو یہی سوچتی ہوں کہ بس اپنی بہنوں کو سنبھالنا ہے۔ اب یہ ذمہ داری ہے، اب اپنا خواب تم بھول گئی ہو، اب ان کے لیے لگ گئی ہو کہ میں ان کو پڑھاؤں، پڑھانا چاہتی ہوں ان کو، یہ بھی پڑھے لکھیں،
है ना? जी। तुम्हें लगता है कि तुम्हें पढ़ाई का कोई फ़ायदा हुआ, तुम्हारे अपने बचाव के लिए तुम्हारी पढ़ाई ने तुम्हारी मदद की? जी। तुम्हें लगता है अच्छी थी पढ़ाई में तुम? जी। अम्मी याद आती है? अम्मी की कोई ऐसी ख़ास बात है जो तुम्हारे दिमाग में बैठ गई है कि ज़िंदगी में ऐसे चलना चाहिए? क्योंकि माँओं की बातें ना दिमाग में बच्चियों के रह जाती हैं। मैं चाहती हूँ तुम्हारी बात सुनने से बहुत सारी बच्चियाँ बहुत कुछ सीखें कि तुम कैसे अपनी इज़्ज़त इतनी छोटी सी उम्र में अपनी इज़्ज़त बचा के निकली हो अपनी छोटी छोटी बहनों को लेकर, क्योंकि ये बहुत बहादुरी का काम है मेरे बच्चे, ये हर लड़की नहीं कर सकती है। ऐसी क्या बात, तुम ऐसी बहादुर कैसे बनी है लिजबा? मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ, तुमसे लोगों को सिखवाना चाहती हूँ। तुम्हें खुद नहीं पता कि कैसे तुमने कदम उठाया है ना, या तुम बोलना नहीं चाहती? बता नहीं पा रही, इमोशनल हो रही है। माँ है ना, माँ की बात बताते हुए भी यही जाता है इंसान। हाँ, बस अच्छी बच्चियाँ होती हैं ना अल्लाह ताला, शरीफ बच्चियाँ हमारी, अल्लाह ताला उन सबकी इज्जतें जो हैं बहन देखें वाकई अच्छी और शरीफ बच्ची है जी। शेल्टर में रहना भी ना आसान नहीं होता, जो ईमानदारी की बात है ना, है तो चार दीवारी ना, फिर इतनी ख्वातीन बच्चे, कोई रेस्ट का तो निज़ाम है ही नहीं ना कि जी मेरी तबीयत ख़राब है मैं जाऊँ, शोर कर रहा है वो कर रहा है, तो उसके अंदर रहना। कभी कभार ऐसा होता है आपकी तबीयत सही नहीं होती तो आपकी अपनी बहन कमरे में होती है, आपका दिल चाहता है कि वो भी चली जाए, दूर हो जाए, मैं कहीं अकेले रह जाऊं, लेकिन वो शेल्टर की दुनिया भी, मगर उसको ये पता है कि बहुत सारी इज्जत महफूज, बस हाँ परेशानियाँ होंगी लेकिन मैं हूँ महफूज, बस उसी बलबूते पे बैठी है अपनी बच्चियों को बहनों को लेकर के, और क्या है इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी तो वो औरत का दिल ऐसा होता है, अपनी इज्जत बचाने के बाद उसको सबसे पहले ये ख्याल आता है कि अगर वो बड़ी बहन है, अगर माँ है, मैं अपने बच्चों को देखूँ, मैं अपनी छोटी बहनों को देखूँ, ये खुदा ने उसके दिल में डाली हुई है। मैं नहीं समझता कि अगर इनके साथ नहीं होती, इसकी बहनें नहीं होती तो ये रुकती इतना नहीं रुक पाता इंसान भागता है जिंदगी में। और उसकी लाइफ है ना, वो जवान जहान लड़की है, इतनी फैंटेसीज होती है इस एज में। अगर मैं देखूं अपनी बेटी को, मेरी बेटी टीनेजर है, मैं उसको देखती हूँ, हर लड़की की इस एज में इतनी फैंटेसीज और इतना उनको आज़ादी चाहिए होती है। तो इस शेल्टर होम में रहना अब छोटी बच्चियों की वजह से वाकई सही कह रहे हैं। मतलब इसमें भी मैं यही कहूँगा, कोई अच्छा इंसान आए आगे बढ़े, अच्छा इंसान और उसका हाथ थामे और इन बच्चों के लिए बाप की सूरत अख्तियार। और ये कितनी बड़ी नेकी है। बहुत सारी जगहों पे आपको पैसों की नेकी नहीं दरकार होती, बहुत सारी जगहों पे आपको इस तरह की नेकियां होती हैं। जैसे बहुत हमने जो शादी वीक्स किए हैं उसमें कितने ऐसा भी हुआ है कि वालिदैन ने आके विडो लड़की का हाथ थामा है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए तो, अच्छी चीज़ें, अब जैसे आप ये एक हक अदा करने वाली बात है ना, पैसा तो आप देते भी क्या है, अपने ज़रूरत का नहीं देते, अपना बचा हुआ देते हैं आप, एक्स्ट्रा देते है ना। तो आप ये सोचेंगे ये इतनी बड़ी बात नहीं है पैसा दे देना कि आप बताएं हम तो बड़ा वेलफेयर को देते हैं या वेलफेयर करते हैं। असल बात ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से किसी की मदद करते हैं, आप उसका हिस्सा किस तरीके से बनते हैं। आज कोई इसके साथ आ जाए, इसका हाथ थामे, हम खड़े होंगे इसके लिए, हम इसका रिश्ता करवाएंगे, शादी करवाएंगे, बाकी फिर उसके बाद उसकी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों का बाप बन के वो इसके साथ मिल करके पाले। वही अच्छी चीज़ है, वही मैसेज है। ये सब आप किसी भी किस्म की इबादत कर ले, किसी भी किस्म की दुआ कर ले, अमल से ही पूरी होनी है। सारे भाई आते हैं आपके पास, ऐसे रिश्ते आते हैं जो अकेले लड़के होते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता? आते हैं, लेकिन उससे हमें भी डर लगता है। सीधी बात है ना, पीछे कोई होता है तो एक सपोर्ट होती है। अब मैं किसी अजनबी के हाथ उस बच्ची को दे दूं, उसको मैं फिर कहाँ ढूंढूंगा? और वो बेच बाजते, वही वाली बहुत सारी चीजें देखनी और सोचनी पड़ती है। हम इधर बोलते तो रिश्ता, फैमिली से थोड़ा सपोर्ट हो जाती है, बहनें हैं, अम्मी है, भरा भरा घर है, ये आ भी रहे होंगे भी रिश्ते। हम बात कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि लोग सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन अब ये थोड़ी कि हम उसको दे देंगे, आप छानबीन करेंगे, बहुत कुछ देखना होता है। वो एक बच्ची पहले ही इतने दुखों से लड़के भाग के यहाँ तक पहुंची है, तो उसको दोबारा तो नहीं आप अंगीठी में ढकेल सकते हैं ना। आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो वो नहीं हो इसके साथ। या अगर आसमान से गिरी तो अपनी ज़मीन पे ठहरे आकर के, बस इसको ज़मीन देनी है जिधर ये चल सके, अपनी ज़िंदगी को आसान कर सके और इन बच्चों को माँ बन के पाल सके। बस
آپ دیکھیں نا کیا کوئی اگر یہ نہیں بتائے ہم کو ان دونوں کا کیا رشتہ ہے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ماں اپنی بیٹی کو گود میں لیے بیٹھی. ہاں وہ تو نقاب کیا ہوا لیکن اتنی چھوٹی سی ہے, پتہ چل جائے گا 16 سال کی بچی کا کیا ایج ہے یار, کچھ بھی ایج نہیں ہے, اس نے ہنسنے کھیلنے کے دن ہے, یہی تو دن ہوتے ہیں. یہ آئی تھی مجھے نہیں یقین آ رہا تھا, پوچھے میں اس کو بہت, میں نے بولا بیٹا تم بتا دو گی 2-4 دن رکو گی نا, ہمیں پتہ تم بتا دو. نہیں یقین آ رہا تھا کہ اس لیے نکلی ہوگی, جوان بچی تھی لیکن اب یقین ہے کہ اس نے جو باتیں کہیں تھی نا وہ صحیح کہی تھی, لیکن ہمیں تو دھوکے دیتے ہیں نا آ کر کے, تو ہم تو اسی انداز سے دیکھتے ہیں سوچتے ہیں. پھر وہ حساب سے کرتے. بیٹا تم اپنی بہنوں کے لیے کیا سوچتی ہو, کہ ہوتا ہے نا جیسے تم آرمی میں جانا چاہتی تھی, اب تمہارے ان کے لیے خواب ہے, تم کیا سوچتی ہو, میں اس کو کیا بناؤں گی, میں اس کو کیا بناؤں گی, کچھ موقع ملا ہے تمہیں سوچنے کا, یا تم ابھی یہی سوچتی ہو میں ان کو پیٹ بھر کے کھانا تو کھلا دوں؟ الشبا تو جب میں یہاں سے جاؤں گی تو میں اپنی بہنوں کو پڑھا لکھا کے کچھ بنانا چاہتی ہوں. یہاں سے کہاں جاؤ گی تم, سوچا ہے تم نے کہ یہاں سے نکلو گی دوبارہ واپس گھر جاؤ گی؟ دادی کے پاس جاؤں گی. دادی کے پاس نہیں, اس میں ایک کام ہو سکتا ہے نا, بڑا اچھا اور بڑی نیکی کا کام ہو سکتا ہے. اگر ہم شادی سے ہٹ کے بھی سوچیں اس کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی. ہماری آرمی کی اتنی ساری مہربانیاں ہیں, اتنی ساری, اس میں ایک مہربانی اور کرتے ہیں تو پوری رہائش بھی دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں. اگر اس کو اپنے پاس رکھ لیں, نوکری دے دیں تو اپنی بہنوں کو بھی سنبھال لے گی, ایک محفوظ جگہ پہ بھی ہوگی اور زندگی بھی آسان ہو جائے گی اس کی. تو اگر کوئی سن رہا ہے ہمارا آرمی کا بھائی تو اس کو ہیلپ کریں, ہم سے رابطہ کریں. لیکن اس کے لیے اس کو کورس بھی تو کرانا ہوگا نا. وہ خود کراتے ہیں, وہ بھی بچوں کی طرح ہی پالتے ہیں نا, پھر کھڑا کرتے ہیں لوگوں کے آگے لا کر. تو باقی یہ تو ایک مثال ہوگی, یہ ایک مثال ہوگی, اور ایک ایسے سر پہ ہاتھ رکھنا تو بہت بڑی نیکی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں نا, بہت نیکیاں کرتے ہیں, بہت مہربانی ہماری آرمی کی. آپ صرف یہ سوچیں کہ دنیا میں آپ کیوں آئے, کیا آئیں گے, کھائیں پیئیں گے, پیسے کمائیں گے, شادی ہوگی, بچے ہوں گے اور چلے جائیں گے. اگر اس بیچ کوئی آپ کسی کی زندگی بنا دے تو آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا تھا کہ میں نے ایک خاندان کو سیٹ کر دیا. اگر کوئی ایک انسان, ہر انسان یہی سوچتے کہ بس چلو ایک خاندان کی ذمہ داری میں نے لے لی, ایک خاندان میں نے سنبھالنا ہے, تو میں کہتی ہوں کہ پھر یہ جنت, پھر یہ نئی وبائیں پھیلیں گی, پھر یہ کووڈ-19 اور یہ. اور ویسے ہی بھی ہمارے فوجی تو بڑے شہید ہونے میں ماسٹر ہوتے ہیں, موت کا تو خوف ہوتا نہیں ہے, لیکن وہ لوگ جو مقصد پیچھے کچھ ہوتا نہیں ہے نا, یہ تو ملک کے لیے نہ جانے کہاں تک پہنچ جائیں, یہ ان کو تو کسی قسم کا بھی خوف نہیں ہوگا. ایسے لوگ آنے چاہیے ہماری فوج میں. تو خود کہوں گا کہ ہماری فوجیوں کو ایسے لوگوں کے سر پہ بھی یاد رکھنا. تو آج ہم یہاں آپ کو دنیا کی جو دنیا میں ہو رہا ہے, وہ ہمارے شہر کی, ہمارے ایک علاقے کی سمجھو چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں. دنیا بھر میں عجیب عجیب کہانیاں, جب آپ فلمیں اور ڈرامے بھی دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہائی کیا واقعی ایسا ہے, یا یہ فکشس ہیں. تو فکشس سٹوریز ہوتی ہیں لیکن وہ یہیں کہیں سے پک کی ہوئی ہوتی ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں, اور میں وقفے پہ جانے سے پہلے یہی اپیل کروں گی کہ کیسے آپ نے الشبا کو سپورٹ کرنا ہے, یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. کیا پیسے دے کر, کیا ان کی مہینے کی آمدنی باندھ کر, کیا ان کو شیلٹر دے کے, کیا ان کو نوکری دلوا کے, کس طرح آپ الشبا کی مدد کر سکتے ہیں, یہ فیصلہ کریں اور ان کی مدد کریں. گڈ مارننگ پاکستان, ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. میں بہت میں گھبراتی ہوں اس طرح کے شوز کرنے سے, کیونکہ جب دنیا کا صحیح روپ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے, تو آپ بڑے دل برداشتہ سے ہو جاتے ہیں کبھی کبھار کہ کیا ہے یار, اتنا ظلم ایسے کیسے ہو سکتا ہے, کوئی اتنا خوش ہے, کوئی اتنا غمگین ہے, تو ایسی زندگی کیوں, سب برابر کیوں نہیں ہے. مگر یہی لائف ہے. اور آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے کتنے دکھ لوگوں کو اٹھانا پڑ رہے ہیں, تو پھر آپ کے اندر شکر گزاری کا ایلیمنٹ بڑھ جاتا ہے. یہاں سارم بھائی کے شیلٹر ہاؤس میں ایک خاتون ہے جن کا نام امام زیدی, 9 بچوں کی یہ ماں ہیں, اور آئی ڈونٹ نو کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ کتنے بچے ان کے نارمل ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے یہ ایک بیٹی ہے؟ جی. یہ نابینا ہے؟ جی. ایک وہ بیٹا ہے؟ ایک بیٹا, یہ بھی نابینا. یہ بھی نابینا ہے. جی. اور یہ ایک اور بچہ ہے جو یہ کوئی بیمار رہتا ہے, دماغی حالت اس کی ٹھیک نہیں ہے. ہاں. اور باقی آپ کے بچے صحیح ہیں؟ باقی صحیح. 3 بچوں میں معذوری ہے. جی. اور خود آپ کے دل میں بھی سوراخ ہے؟ میرے دل میں بھی سوراخ ہے. آپ کے میاں کے انتقال کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ 1.5 سال سے اوپر. 1.5 سال.
تو سارم بھائی کے ویلفیئر ٹرسٹ میں جو ہے ایک ڈاکٹر ہیں, یہ آپ زیادہ ان کے بارے میں بتائیں گی. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ 3 بچے ان کے بیمار ہیں اور لائک باقی 6 بچے نارمل ہیں. نارمل ہے. اصل میں ان کی جو ہے وہ کزن میرج ہے. اب کزن میرج میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان میں ڈیزیز آ جاتی ہیں. یہ تو ان کے جو لائک ان کے طبقے میں جتنے بھی لوگ ہیں, لائک ہمارے ہیلپنگ ہینڈ جتنے بھی ہیں, وہ سب آپس میں ہی شادیاں آپس میں ہی ہو رہی ہیں. ایک ہمارے یہاں تو ایک رواج بنا ہے برادری سے باہر نہیں, تو جی چچا کی بیٹی تو ماموں کا پھپھی کا لڑکا, یہ وہ سارا اسی طرح انٹرنل مینیجز ہو جاتے ہیں. اور بلکہ آپ ان کے طبقے کی کیا بات کریے, بہت سارے ایسے امیر کبیر بھی خاندان ہوتے ہیں جن کا رواج ہی یہی ہے آج تک, جبکہ سائنس نے یہ بتا دیا ہے کہ آپس میں شادیاں کرنے سے کتنی زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. بچہ اگر بیمار ہوتا ہے یا وہ مینٹلی اس طرح کا ہوتا ہے, کوئی ڈسیبل ہوتا ہے, تو ماں باپ کا حال کیا ہوتا ہے اس بچے کو تڑپتا ہوا دیکھ کر. اب یہ جو بچہ ہے یہ سی پی چائلڈ ہے, سیریبرل پیلسی ہے. اس کا مطلب کوئی پرماننٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے, لیکن ہم اتنا اس کو ضرور کر سکتے ہیں کہ ایک سمٹومیٹک کیور دے سکتے ہیں. اچھا. جو اس کے ساتھ پرابلمز آ رہی ہیں, یہ اسی سلسلے میں ہمارے پاس انجیکشنز آئے ہیں شاید کہ وہ انجیکشن لگانے سے بہتری ہوتی ہے. اصل میں اس میں جو مسلز ہوتے ہیں نا آپ کے, وہ بہت زیادہ اسٹف ہو جاتے ہیں, آپ کو بار بار فٹس پڑ رہے ہوتے ہیں. اچھا. تو اس بچے کے ساتھ بھی یہی ایشو ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ بچے کی اگر فزیو تھراپی اور ایک انجیکشنز ہیں, ٹریٹمنٹ ہے, وہ اگر اس کا چلتا رہے گا تو اس سے یہ پرابلم نہیں آئیں گی. وہ ایک لائف گزار سکتا ہے نارمل. مہنگا ٹریٹمنٹ ہے, بہت مہنگا نہیں کہہ سکتے, بٹ ایکسپینسو ہے. ان جیسوں کے لیے تو بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. لگ بھگ کچھ مجھے آئیڈیا دے سکتی ہیں کتنا اس پہ خالی اس بچے یہ لائف ٹائم کی ٹریٹمنٹ ہے؟ نہیں, لیکن اگر آپ ایک دفعہ کا جو انجیکشن ہے کتنے دن میں, 15 دن میں لگتا ہے, مہینے میں لگتا ہے؟ جو وہ مسل ریلیکسنٹ میڈیسن ہے وہ ان کی ڈیلی بیسس پہ چلے گی. صحیح. تاکہ اس کے جو مسلز ہیں وہ اسٹف نہ ہو, ریلیکس رہیں, اس کو بار بار فٹس نہ پڑیں. ہاں ٹھیک ہے. ساتھ میں فزیو تھراپی کا بھی یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ تو فزیو تھراپی ہوگی, بعد میں ویکلی بیسس پہ, دین منتھلی بیسس پہ, جیسے جیسے بڑے ہوتے جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا. اب یہ ہے کہ ان میں لائف اسپین بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اچھا, کیا یہ ان کا یہ دماغی طور پہ ہمیشہ اس ٹائپ کے ہی رہیں گے جیسے ابھی؟ جی, مطلب لائک بیڈ پہ ہی رہیں گے؟ بیڈ پہ ہی رہیں گے. بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. اچھا. صحیح نہیں ہوتے. صحیح نہیں ہوتا. بیٹھنا اٹھنا چلنا نہیں کر سکتے. فزیو تھراپی سے موومنٹ سٹارٹ ہو سکتی ہے, لیکن پراپر چل نہیں سکتے, کیونکہ جب بچہ برین کا کیا تعلق ہوتا ہے, مطلب سوچ سکتا ہے جب ایک بیبی کی پوری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پریگنینسی کے دوران, اس ٹائم پہ یہ ہوتا ہے کہ برین کا ایک پارٹ جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی ڈیولپ نہیں ہو پا رہا ہوتا. اس کی وجہ سے یہ سی پی چائلڈ جو سی پی ڈیزیز ہے یہ ہوتی ہے. لیکن اس کا پتہ 3-4 ایئرس کی ایج میں چلتا ہے, جب بچہ اپنے مائل اسٹون گین کر رہا ہوتا ہے, چلنا پھرنا, کھانا پینا, تو اس وقت یہ ڈیزیز زیادہ اچھے سے ڈائگنوز ہو جاتی ہے. میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کے 3 بچے جو ہیں وہ فزیکلی نارمل نہیں ہیں. 9 بچے ان کے اپنے ٹوٹل ہیں. اگر ایجوکیشن ہوتی, ان کو کوئی سمجھانے بتانے والا ہوتا, تو شاید یہ لائک 9 بچوں کے ماں باپ نہ بنتے نا. باپ کا بھی انتقال ہو گیا, وہ عورت کے اوپر ساری ذمہ داری آ گئی. آپ کو اس نے وقفے میں جو آپ سے کہا تھا نا کہ گاؤں کے لوگ ہیں, میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہی, بیچارے جتنی عقل ہوتی ہے اتنا ہی کام کرتے ہیں. پھر یہ کہ ابھی اب دیکھیں گاؤں کے تو بہت بڑے چودھری اور وڈیرے بھی تو بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو نہیں سمجھ ہوتی کہ وہ اپنے لوگوں کو سمجھائیں, بجائے اس کے کہ وہ اپنے نوکر بنا کے رکھیں. ووٹ بڑھیں گے نا, ان کی آبادی بڑھے گی, ان کے لیک آف ایجوکیشن اور اویئرنیس, یہ ہمارے بہت ایشو ہے. ہمارے میڈیکل میں زیادہ کیسز ہی ایسے آ رہے ہوتے ہیں جن میں لیک آف ایجوکیشن, ٹھیک ہے, کزن میرجز, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے اب کتنی ڈیزیزز ہیں, یہ بہت زیادہ. اب اس پہ کام ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, لیکن یہ کہ جو ہمارے ایریاز ایسے ہیں, بیکورڈ ایریاز ہیں, انٹیریئر سندھ وغیرہ کے, اس میں وہی چیز کنٹینیو. یہ تو چلے میں جنرل ایک بات کر رہی ہوں, لیکن ان کی اپنی گھر کی کہانی ہے. جو ان کا ایک بڑا بیٹا ہے, آپ کا بڑا بیٹا کتنے سال کا ہے؟ 18 سال کا. وہی گھر کا خرچ جو تھوڑا بہت ہے وہ اٹھاتا ہے؟ وہی اٹھاتا ہے. کیا کرتا ہے وہ کام؟ یہ ویلڈنگ کا کام کرتا ہے. ویلڈنگ کا کام. 300 روپے دیہاڑی دیتے ہیں. اچھا, تو وہ اسی سے گھر چلتا ہے؟ اسی سے چلتا ہے. لیکن آپ کا بجلی کا بل آ گیا ہے 46,000. ہاں, اسی کی تو ان کو ٹینشن ہے. ابھی بیمار ہے, کبھی سر میں درد ہو, کبھی کیا, اس کو پریشانی. تو یہ ایک ساتھ اتنا, آپ کے تو اے سی وے سی تو نہیں ہے گھر میں, تو اتنا کیا ہے بجلی جو اتنا بل آ گیا؟ کیا کتنے پنکھے چلاتی ہو؟ 2 پنکھے ہیں بس. اور پانی کی مشین ہوگی؟ پانی کی مشین نہیں. تو کون سی مشین ہے نا وہ؟ ہاں ہے. کون سی؟ پانی چڑھانے کی مشین. ہاں. اچھا, وہ ہے موٹری ہے نا ایک. اچھا, اور اس کے سے کافی پچھلے مہینوں کا بل نہیں دیا ہوا تھا یا کیا؟ 46,000 اتنے سارے کیسے آ گئے؟ جیسے شوہر بیمار ہو گیا تو میں نے بل نہیں بھرا نا. اچھا,
अच्छा। तो कमाने वाला तो कोई ना था। हाँ। जब मेरा शोहर बीमार था तो वो बिल्कुल छोटा था मेरा बेटा। हाँ। अभी वो जाके कमाने लायक हो गया, पहले हाँ। बिल्कुल छोटे थे। तो आपका घर कैसा, उसी की तनख्वाह से चलता है? हाँ, उन्हीं के थे। इसकी दवाइयाँ वगैरह कहाँ से आती हैं? वही जो भाई लेके आते हैं, वरना कोई दे देते हैं तो हाँ। लेके तो आते आपके हैं। बाकी बच्चे कमापूत नहीं है, मतलब जो और छोटे हैं वो नहीं कमाते। अभी नहीं कमाते? कोई पढ़ने वैसे तो जाता ये है? भी चाइल्ड एक लेबर में पढ़ने आता है, जाता है। 14 इयर्स का है, लेकिन अच्छा। अगर वो भी ना करे तो फिर कौन करे? हाँ, इन लोगों को सालगिरह भी नहीं पता होती कि कौन से साल क्या हो रहा है। तो वो ये- 14 साल का है, क्या करे फिर, कैसे क्या कमाए, करे कौन वो? खिलाएगा 9 बच्चों को? और अभी बंद है तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई। अब हाँ। उस देखे 300 रुपये डे में उसकी दवा भी लाता है, घर की रोटी भी करता है, घर के बिल, अब वो 46,000 आ गया तो उसके लिए जो है ना अज़ियत बन गई। वो सारे में मुझे एक चीज़ की और भी बहुत सारी परेशानी हो रही है। उनको राशन दिया जा रहा है, उनको खर्चे दिए जा रहे हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड है। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड बना ही नहीं है। नहीं बना या आपका है शनाख्ती कार्ड? जी। आपका बना हुआ है? एक्सपायर हुए हुए बरसों से लोगों के, वो हाँ। उनको क्या ना उनका बैंक बैलेंस होता है ना वो उनके नाम कोई चीज़ होती है, उन्हें क्या करना आईडी कार्ड तो का फिर वो सोचते उनको तो। राशन कैसे मिलेगा, उनका घर नहीं कैसे मिला चलेगा ना। इस हालात में? नहीं मिला ना, नहीं मिल रहा ना लोगों को। और एक राशन देखें, ज़िंदगी सिर्फ राशन की हद तक नहीं महदूद है। हाँ। भूख से इंसान ज़्यादा दिन जी लेता है, बीमारी से नहीं जी पाता। नहीं जी पाता। ठीक है, प्यास से नहीं जी पाता। हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे। लेकिन अब वही बात आती है, सब बहन हमारी बैठी थी, उनको बच्चों को ला के, ये पड़ोसी अगर खड़े हो जाए ना तो हर किसी के पास आईडी भी होगी, हर किसी के पास जीने का निज़ाम भी होगा। पड़ोसी अपना हक अदा नहीं कर रहा, मैं समझता असल हूँ। में ज़िंदगी की भागदौड़ में सब अपने अपने में इतने लगे हुए हैं ना कि वो अपना ही पूरा कर लें आप तो काफ़ी है। निदा बहन, मसला ये हो आपके शायद दिल में ना आया हो, थोड़ा टाइम पुरानी बात है। हमने एक बच्ची रिकवर की थी और माँ और एक दुनिया से जा चुकी थी। आपको पता है कई दिन वो बच्ची घर के अंदर मरी पड़ी रही है, जवान बच्ची। और कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने देखा नहीं लेकिन पूरे महल्ले वालों ने गवाही दी है कि उसने जिस्म के, यानी खाने को नहीं था, जिस्म के कीड़े खाती थी वो निकाल के, और वो उसके सड़ गया था जिस्म क्यों भी। हुआ है, क्या वजह? वो माँ उसकी अजीब डिवोर्स हो गई थी। डिवोर्स होने के बाद ज़हनी अजियत में चली गई, वो उल्टे सीधे जादुओं चक्रों में लग गई। वो बस जादू करती रहती थी हर वक्त। घर के अंदर सिवाय तावीज़ों और जादू के अलावा कुछ था ही नहीं। मिला और वो मर गई। कितनी, एक बच्ची मर गई, दूसरी बुरी हालत में थी। हमने निकाल के माँ को एडमिट करवाया, उसका ट्रीटमेंट करवाया। फिर उसके भाइयों, तो भाइयों से भी लड़े थे। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो लोग अगर पता नहीं कितने लोग रोजाना केसेस देखने को मकसद सिर्फ यही है, पड़ोसी अपना हक इनकी अदा करे हेल्प बस। कैसे हम कर सकते इनकी हेल्प देखें, हमने तो करनी है हेल्प। अगर लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़ते तो हमने तो करनी है। ये लाने ऐसा भी हो सकता है कि जैसे लोग आपको ये कहें कि हम खास तौर पे हम आपको डोनेशन दे रहे हैं कि इसकी लाइफ टाइम आप वो करें। हाँ, तो ऐसा भी हो ऐसा सकता है होता ना, बंदे भी हैं बिल्कुल, लोग बंदे भी होते हैं, लोग पूरे इदारे को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं कि पता होता है ये कर ही ऐसे काम रहे, इन लोगों की हेल्प करते हैं। तो दोनों सूरतों में होता है। लेकिन हम थोड़ा सा एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर कोई ये चाहे कि जिसका मैं घर बता दूं, इसके घर में जाके हेल्प करें, वो थोड़ा सा हम इग्नोर करते हैं। क्योंकि आपके अच्छे मकासद होंगे, आपके आगे किसके क्या मकासद है ये हमें नहीं पता होता। तो थोड़ा सा इन चीज़ों में ख्याल करते हैं। एकदम सामने नहीं खड़ा कर देंगे, लेकिन हाँ हर चीज़ आपके सामने लाके हम बता देंगे आपको कि देख लें इस तरीके से चीज़ आ रही है, तो इस तरीके से इनको सपोर्ट हो रही है, और एक साथ हेल्प नहीं करते। कौन से गाँव में आप रहते हैं? आप कराची में रहते हैं? आपका घर किधर है? अभी कराची में रहते हैं, पहले सखर में। पहले सखर में थे। तो मियाँ के इंतकाल यहीं कराची में हुआ है? जब वहीं पे गांव में चला गया था। गांव में इंतकाल हुआ है। और अभी आपका बच्चा, आपको अभी सबसे ज़्यादा मुश्किल है बिजली के बिल की। मुझे लगता है कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत आ गया है कि इतना बिल तो नहीं आएगा आपका, या बहुत महीनों का होगा। क्योंकि आजकल तो ये तो 2 महीने आता है बिल, नहीं आपने दिया तो कट कर देते हैं। कच्ची आबादियों में चलता है। अच्छा। लगा रहता है, मीटर चलता रहता है। अच्छा। वो और दूसरा ये कि अब ये देखें, अभी जो इस वक्त मेन चीज़ है ना, वो ये है 9 बच्चों की माँ है, बाप है नहीं, खुद भी हार्ट पेशेंट है। इस वक्त सबसे पहले तो उसका इलाज होना चाहिए। वो सही होगी, जिंदा होगी, तो 2 बच्चे नाबीना भी हैं, अल्लाह इनको भी ज़िंदगी सेहत दे। और वो CP चाइल्ड है, शायद नाबीना तो किसी का हाथ पकड़ के चल लेंगे, ये बच्चे को कौन संभालेगा? कोई भी नहीं संभालता ऐसे बच्चों को। इसकी माँ का जिंदा रहना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। तो ये आपकी बड़ी बेटी ये है, सबसे बड़ी बेटी है जी।
اور یہ بھی نابینا ہے, نہیں تو یہ بھی تھوڑا بہت سنبھال سکے ماں کے اس کو. تو آپ نے اپنا علاج ابھی تک شروع بھی نہیں کیا کروانا؟ میرا علاج کروایا سے کارڈیو ہاسپٹل میں جاتی ہیں جی. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر, آپ کا آپریشن ہوگا؟ آپریشن تو نہیں ہو رہی, دوائی دیتے ہیں. اچھا دوائی دیتے جی, 3 مہینے کی دیتے ہیں, کبھی مہینے میں دیتے ہیں. اچھا تو وہ بھی ہوتے ہیں, پیسے تو جاتی ہوں نہیں تو بس. یہ جس طریقے کی ہے نا, مجھے نہیں لگتا کہ ڈاکٹر بھی پیشنٹ دیکھ کر کے بات کرتے ہیں. ہم نے ان کے ڈاکومنٹس بھی دیکھے ہیں, آپریشن بھی ان کو ریکوائرڈ ہے, لیکن وہ وسائل نہیں ہیں ان کے پاس. وسائل نہیں ہوتے نا, تو پھر وہ اتنا نہیں کہتے, دوا دے کر کے جتنا سروائیو کر سکتے ہیں کر دیں, اس طریقے سے پھر لے کر کے چلتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے دوا ہو یا آپریشن ہو, جو بھی ہو ماں کا ہونا چاہیے. وہ زندہ ہوگی, صحت مند ہوگی, تو پھر ان بچوں کے لیے بہتر. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ مطلب ویسے بھی ان کے حالات اتنے اچھے تو ہیں نہیں, مگر یہ جو ابھی لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کو کیا نقصان پہنچا؟ اس کی وجہ سے وہی نا, اس کا گھر چلتا ہی ٹوٹل 300 روپے روز پہ تھا جو بیٹا کما کے لاتا تھا. وہ 300 روپے بند ہو گئے کیونکہ ویلڈنگ کا کام بند ہوا ہوا ہے. اب وہ یقیناً نہ کھانے کو ہوگا, نہ بل پے کرنے کو ہوگا, نہ دوائیوں کے پیسے ہوں گے, تو وہ جو پریشانیاں بیماریاں ہیں وہ اور زیادہ حملہ آور ہو رہی ہوں گی. پھر لاک ڈاؤن کے اندر اول ٹرانسپورٹ ہے نہیں, اگر آپ کو کہیں ادھر ادھر سے چھپ چھپا کے رکشا مل جاتا ہے تو ان کے بھی ریٹ اس وقت ڈبل چل رہے ہیں. جہاں 200 روپے کرایہ ہوتا تھا وہاں 400 روپے کرایہ. اسپتال ان کو جانا ہے, اسپتال کیسے جائیں گے, بسز ہے نہیں, کچھ نہیں, تو بہت سارے مسائل ہو جاتا ہے. ہمارے پاس یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ٹوٹلی اس کو سپورٹ ہم کرتے ہیں. پھر گاڑی جاتی ہے, گھر سے لیتی ہے, اسپتال لے کے جاتی ہے, لے کے آتی ہے, ایک ایک چیز میں جو ہے نا پھر ہم سپورٹ کرتے ہیں. پالیسی یہ ہے کہ لوگوں کو زندگی کی طرف لاؤ. لیکن سارم بھائی آپ کے ابھی ایک سرٹن جگہ ہے نا, 9 افراد کیسے سمائیں گے؟ نہیں, یہ اپنے ان کے گھر میں ہی رکھیں گے, وہیں سے ان کو سپورٹ دیں گے پوری کی پوری. اور ہماری پالیسی یہی ہے, چاہے ہمارے شیلٹر کے اندر ہو, شیلٹر سے باہر ہو, کہ اس کو زندگی کی طرف لے کر کے آنا ہے. لطیف صاحب کی کال ہے, میں ان سے بات کرنا چاہوں گی, شاید انہوں نے ان کا کیس دیکھا ہے یا پہلے. السلام علیکم لطیف صاحب. جی وعلیکم السلام. یہ جو بچے آپ دکھا رہے ہیں نا, یہ کسی گھر میں رہ رہے ہیں یا ان کا بیک گراؤنڈ؟ جی کسی گھر میں رہ رہے ہیں. جی ان کا گھر اپنا ہے. جی جو جس گھر میں رہتے ہیں اس کا کرایہ نہیں دینا پڑتا, وہ آپ کا اپنا ہے. آپ کا اپنا ہے گھر وہ؟ جی جی, ان کا اپنا گھر ہے. تو ان کا منتھلی کیا خرچہ ہوتا ہے منتھلی؟ آپ کا ماہانہ خرچہ کیا ہوتا ہے, کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ ان کی 300, بیٹا ان کا 300 روپے کماتا ہے جی ویلڈنگ کا. ابھی لاک ڈاؤن میں تو وہ ظاہر دیہڑی نہیں کر پا رہا. نہیں, وہ I got that point now. What is their monthly expense? آپ بتائیں گی آپ کا مہینے میں کتنا خرچہ ہوتا ہے, کچھ پتہ ہے آپ کو؟ مہینے کا تب میں کچھ لیتے نہیں. ہاں, مہینے کا اندازہ آپ کو نہیں ہے. دہاڑی آپ کو 300 روپے میں آپ کا گزارا ہوتا ہے. جی اگر آپ اسے حساب لگا لیں کہ لائک مطلب لائک آئی تھنک 20,000 تو ہوگا جینوینلی, کیونکہ ان کا بیٹا شاید 9,000 روپے کماتا تھا. تو میں ان کو 30,000 مہینے کا دے دیتا ہوں نا. ہاں, کیا بات ہے آپ کی لطیف صاحب, کیا بات. تو یہ کہہ رہے ہیں 30,000 ان کو ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ماہانہ. تو اگر آپ سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ میں ڈونیٹ کریں گے تو یہ ان کی ذمہ داری اٹھا لیں گے ساری مہینے کی, کہ آپ اگر ان کے نام سے ہی. جی مجھے آپ کو ٹیکس میں بھیجیں, میں پورے سال کا ان کو دے دیتا ہوں 3,60,000 روپیہ نا. یہ کہہ رہے ہیں پورے سال کا اکٹھے. سب سے اچھا یہی ہے, ہم پہ سے بھی بوجھ ختم ہو جاتا, پھر ہماری ذمہ داری ان کو آگے لے کے چلنا. تو یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں 30,60,000 بنتے ہیں پورے سال کے, وہ ان کو ڈونیٹ. بینڈ پلیز ذرا میری ٹیم چلا دے. 3,60,000 بن رہے ہیں ایک سال کا. ابھی بھی فٹس پڑ رہے ہیں بچے کو دیکھیں اس طرح لائک فٹس پڑتے ہیں, بچے کو کی مسلز جو ہیں وہ جام ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ بچے کو اس طرح کی وہ آن اسکرین ابھی بھی اللہ. آپ اگر چاہتی ہیں اٹھ کر ادھر لے جانا تو آپ لے جا سکتی ہیں. اگر آپ چاہ رہی ہیں ادھر آرام سے ادھر بیٹھنا صوفے پہ, آپ جا سکتی ہیں. اگر دیکھیں نا کتنی اذیت, یہ ایپیسوڈ اس کے ساتھ دن میں 10 to 15 ٹائمز یہ ایپیسوڈ آتے ہیں بچے کو, دن میں 10 15 بار اس کو یہ اٹیک پڑتا ہے. اور یہ ٹریٹمنٹ نہ ہونے, ابھی یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے ان کا, یہ کروا نہیں رہی ہیں کیونکہ وہ ان کے پاس اتنے ابھی وسائل نہیں ہے, تو یہ انہوں نے کروایا ہی نہیں ہے اس کا ٹریٹمنٹ. ندا بہن, ہم نے جو سیکھا ہے نا, قربانی میں بھی کہتے ہیں کہ چھری تیز کر کے ذبح کرو کہ تکلیف نہ ہو. میں یہ کہتا ہوں موت لکھی ہے تو آنی ہے,
لیکن اس موت کی تکلیف کو تو ہم دور کر سکتے ہیں نا, زندگی نہیں دے سکتے. کہ لائک کھانے کو ہو آپ کے پاس, پینے کو نہ ہو, بچے کو سے تڑپ کے دیکھ کے نا ماں باپ ایسے ہی مر جاتے ہیں. آزمائش ہوتی ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی آزمائش کو ختم نہیں کر سکتے لیکن کم تو کر سکتے ہیں. میری ٹیم لطیف صاحب کو وہ اکاؤنٹ ڈیٹیلز وغیرہ لکھوا دیں, اگر نہیں تو پلیز آپ اکاؤنٹ ڈیٹیلز یہاں چلا دیں, کیونکہ انہوں نے ایک آسرا دیا ہے کہ 30,000 وہ اس خاتون کے گھر میں ماہانہ خرچ میں دینے کے لیے وہ تیار ہیں, اور وہ 1 سال کا پورا لائک ایڈوانس میں ہی سب جمع کرا دیں گے. تو ایک آسرا بنا ہے, ایک لفظ بھی کوئی 2 میٹھے بول بھی بول دیتا ہے نا کہ میں تمہارے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں, تو وہ بھی بہت بڑی مورل سپورٹ ہوتی ہے. اچھی نیت کے لوگ ہوتے ہیں جو ذمہ داری لے کے نا پورے سال کی لیتے ہیں, کیونکہ 1 مہینے دے دیا, اگلے مہینے کیا یاد رہا نہیں یاد رہا. ہاں, آپ ایک بار دے دیتے نا, اگلے کو ایک تو آسرا ہو جاتا, چلو سال تو گزرے گا ہمارا. ایسا ہے, حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت سب کے بزنس, سب کے ہر چیز ڈاؤن ہو گئی ہے, مگر یقین جانے کہ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنے بینکوں میں نہیں رکھنا, آپ کی زندگی کب تک کی آپ کو نہیں پتا. اس طرح بھی لوگ ہیں, ان کے کاروبار بڑے سے بڑے سپر سٹورز بھی بند پڑے ہوئے ہیں, لیکن لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کیا آپ جمع کر کے پیسے نا ہمیں اپنے بینکوں میں نہیں رکھنے, بانٹو نکالو. آج اسی سوچ پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. جی, کل تک کے ٹھیک ہے کہ آپ کو ضرورتیں تھیں, آپ سوچتے تھے کل کے لیے, کیونکہ دیکھیں نا ہمیں اس کووڈ-19 نے, کرونا نے ہمیں یہ سکھا دیا, ہمیں یہ بتا دیا کہ آپ نے اپنا کل نہیں دیکھا ہوا, آپ کس دن کے لیے جمع کر رہے ہیں پیسے, آپ کس دن کے لیے محنت کیے جا رہے ہیں, بھاگے جا رہے ہیں, آپ آج کو چھوڑ رہے ہیں, آپ نے اپنا کل نہیں دیکھا ہوا. یہ وبا آپ کو لگے, آپ اس وبا میں ختم ہو جائیں, آپ کے بینک میں پیسہ پڑا رہ جائے گا, کیا ہوگا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا کل کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو دکھا دیا ہے. بڑے لوگ اکڑ کے, گھمنڈ بھی تھا, سب کے گھمنڈ ٹوٹ گئے, سب ختم ہو گیا ہے. اس پوری دنیا کے لوگوں, مطلب بہت بڑے بڑے ایسے ممالک تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں تو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دکھا دیا. جھک گئے, سارے جھک گئے اس وقت. اور اس وقت میں کہوں ہمارے یہاں تو سسٹم ایسا نہیں ہے, لیکن بیرونی ملک جو ہمارے پاکستانی, اگر ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا کے منتھلی وہاں کرتے ہیں, ہمارے جو پاکستانی ہیں ہمارے اس پہ ہوتا ہے کہ منتھلی سسٹم ہے, تو وہ نہیں یاد رہے یا نہ رہے, ان کے کارڈ سے وہ کٹتے چلے جاتے ہیں مہینے کے مہینے. تو اس طریقے سے اگر لوگ ہمارے ساتھ سپورٹ کریں نا, تو یقین جانے ان لوگوں کو بہت سپورٹ ملے گی. ہم نے زندگی میں ایک ہی چیز سوچی ہے کہ لوگوں کے لیے بھلا کرنا ہے. آج ہم اپنے لیے نہیں جیتے. اگر کسی کو لگتا ہے, آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی, جیسے یہ ہے اگر ان کا مہینہ کسی نے باندھ دیا ہے, تو اب آپ کیا کریں گے, کوئی اکاؤنٹ کھولیں گے ایسا جو ٹرانسفر ہوگا؟ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے منتھلی, ان کو یا ان کے گھر پہ جا کے دے دیں, کوئی بھی گاڑی ہماری جا کے دے دیا کرے گی. اب جیسے انہوں نے لطیف صاحب نے 30,000 اناؤنس کیا, وہ ہر مہینے آپ کی گاڑی جا کے ان کی سپورٹ کرے گی وہ. اچھا 30,000 میں بھی یہ نہیں کہ بس دے دیے, 30,000 میں ان کو نظام بنا کے دیں گے کہ یہ بچے آپ کے اسکول جائیں گے, اس کی یہ فیس ہوگی, یہ راشن ڈلے گا, وہ پورا ہم نظام بنا ڈالتے ہیں, یہ خود لیں گے, اس پیسے کا نظام بنا کر کے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, لائک کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, جو میں نے ایک چیز پڑھی ہے, اکثر جو کمانے آتے ہیں نا پنجاب سے یا انٹیریئر سندھ سے کمانے آتے ہیں, جب ان کے پاس تھوڑے پیسے جمع ہو جاتے ہیں نا, وہ چلے جاتے ہیں نوکریاں چھوڑ کے, پھر اس کے بعد خرچ کر کے پھر وہ آتے دوبارہ جب بالکل ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. یہ ان کی مینٹالٹی ہے, ان کو یہ نہیں ہوتا کہ کبھی ہم بیمار ہو سکتے ہیں, ہمیں ایکسٹرا پیسے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ہمیں بیچ میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو جو ہے نا میں آپ سے یہی پوچھنا چاہیے, اس کو چینلائز آپ اور ہو سکتا ہے کہ ہم منتھلی 30,000 ابھی دے دیں, پھر نہ دیں, پھر ہم اس بیٹے کو اس کو شاپ کھلوا دیں تاکہ وہ اپنی شاپ سے کما سکے. پھر وہ ہم اس کو اس آسرے میں بھی نہ رکھیں کہ اگلے سال پھر لطیف صاحب جو ہے نا پیسے دیں گے. کیونکہ میں اس وقت, میں سالم بھائی یہ بات کرنا چاہوں گی, ابھی اس وقت گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے, ابھی میں باہر نہیں نکلنا, تو ہم گھر کے سودے وودے کے لیے کبھی کبھار میں اور میرے میاں نکل جاتے ہیں, وہ جا کے لے آتے ہیں, میں گاڑی میں بیٹھی رہتی ہوں. یقین جانے میں ادھر دھورا جی گئی ہوں مچھلی اور جھینگے یا کچھ ایسی گوشت ووشت لینے, تو اتنے لوگ فقیر آ کے گاڑی کا شیشہ بند تھا, اس کو چاٹ رہے, کیسے ہو رہا ہے کورونا, سب کو پتا ہے کہ تھوک سے اس سے ہو رہا ہے, وہ گاڑی کے شیشے کو, دروازے کو چاٹ رہے اس طرح کر کے نا, اور ایک نہیں پوری گاڑی کو گھیرا ہوا تھا فقیروں نے. تو کدھر گئے ادھر, مطلب لوگ سنبھالنے والے. ایسے تو کورونا بڑھ رہا ہے, آپ کو تو نہیں پتا ابھی تو بہت تیزی سے کس کو ہے کس کو نہیں ہے. میں ڈر گئی باقاعدہ, میں نے کہا ان کو کیسے میں سمجھاؤں, بیٹا نہیں چاٹو, گندی ہے گاڑی, ہمارا گاڑی دھونے والا نہیں آ رہا, مطلب اس وقت ہیلپنگ ہینڈ جو آپ کی نہیں ہے, آپ ساری چیزیں نہیں کر پا رہے, وہ تو
मतलब फकीर तो निकले हुए रोडों पे अभी निकले हुए, इसको गवर्नमेंट को रोकना चाहिए, इन चीज़ों को गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। और बहुत वाइट कॉलर लोग तो चलो घर पे बैठ गए हैं, जो दिहाड़ी जैसे इनका बेटा दिहाड़ी करता था वो तो काम ही नहीं कर पा रहा, लेकिन जो मांगने वाले हैं वो तो निकले हुए हैं अभी भी। दिहाड़ी वाला क्या, हम ऐसे लोग भी परेशान हैं, आप ऐसे लोग भी सब परेशान हैं, लेकिन हमें भी पता है कि ये चंद दिन परेशानी की ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि ज़िंदगी भर के लिए परेशानी हम अपना लें। तो हम चंद दिन अगर लॉकडाउन की तरफ जाएँ तो बेहतरी ज़रूर आएगी। जिन मुल्कों ने किया है, सख्ती की है, वो आज बेहतरी की तरफ है फिर वो। अच्छा, जेहलम से रुबीना की कॉल है, वो अलिशबा के सिलसिले में। अलिशबा है कि चली गई है? अगर अब अच्छा यहाँ पे है करीब, यहाँ आ सकती है अभी अलिशबा? अगर आप अलिशबा को बुला लें, मैं जब तक रुबीना से बात कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, जेहलम से कॉल है रुबीना। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वो ना मैं अलिशबा से बात करना चाहती हूँ, लेकिन हम सैयद फैमिली है। अच्छा अच्छा। तो मेरा भाई है एक, तो उसकी हमने शादी करवानी है, प्लीज आप उन भाई का एड्रेस बता दें तो हम अलिशबा से रब्ता कर लेंगे। आप यकीन माने, मतलब आप जैसे लोगों से बात करके मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया आप लोगों की वजह से ही चल रही है। कह रही हैं अलिशबा से आप अपने भाई का सैयद फैमिली है, हम बुखारी सैयद है जी, इंशाल्लाह खाते पीते लोग हैं जी, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, आप एक काम ये कर सकती हैं कि आप अपना नंबर मेरी टीम के पास लिखवा दें, मैं आपको सारिम भाई से कॉल करवाऊंगी, सारिम भाई की टीम आपको कॉल करेगी, आप लोग आपस में सारी बातचीत कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इन्होंने शेल्टर दिया हुआ है अलिशबा को, तो यही समझें जो उसका अच्छा बुरा है वो सब यही देख रहे हैं। तो यही आपसे ज़ाहिर है एक पढ़ा लिखा शख्स होगा पीछे बात करने के लिए, तो आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, और आपको देख के यकीन जानेंगे कि अगर आप आके यहाँ से लड़की को लेके जाएंगे तो मैं भी इस अच्छे इसमें हिस्सेदार बनना चाहूँगी। मैं कोई आपकी रस्म और वो करने में मैं शामिल हूँ। बहुत शौक से देखती हूँ, सही बात है, मुझे आपका शो लगता है तो मैं ऐसे महसूस करती हूँ जैसे हमारा अपना प्रोग्राम जाता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। तो अगर इसमें मेरी भी किसी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं भी इंशाल्लाह सारिम भाई के साथ आगे बढ़ूंगी और हम अलिशबा को एक नई ज़िंदगी देंगे। आप बहुत बड़ा काम करेंगी, बहुत बड़ा काम। तो रुबीना, आप प्लीज़ अपना नंबर जो है वो मेरी टीम मेंबर को लिखवा दीजिए, और बाकी बात मेरा नंबर है, मेरा नंबर आया हुआ है जी, तो ये बस वो नोट कर रही हैं आपका नंबर, और इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता करते हैं। अलिशबा जो है वो उस वक्त रूम में, वो आते आते उनको देर लगी कि वैसे भी उन्होंने नकाब किया हुआ था, तो उनको देखना है। आपने जो भी जिस तरह वो वॉइस कॉल या वीडियो कॉल सारिम भाई करा देंगे, वो इनकी जिम्मेदारी है, वो सारी ये निभाएंगे। बहुत शुक्रिया रुबीना। मैं एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ, और मैं ये सारे में मैं सोच रही थी रमज़ान है, सुबह के वक्त कैसे लोग उठे हुए होंगे, क्या वो ये शो देख रहे होंगे या नहीं, लेकिन जो मुझे जिस तरह अभी कॉल्स आ रही हैं एक के बाद एक, तो उस पर मेरा दिल और मेरा ईमान और पुख्ता होता जा रहा है कि अगर आपको वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपका दिमाग, आपका जहन आपके साथ उस वक्त तक होता है जब आपकी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही होती है। जब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे हालात होते हैं जो नॉर्मल नहीं होते, तो वो आपके दिमाग पर असर अंदाज करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ इस वक्त मेरे पास जो कहानी है उसमें कुछ ऐसा ही हुआ। सारिम भाई, आप बताएंगे कि इनके बारे में, जो मेरे पास इस वक्त बैठी हैं। आप इस तरफ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, दूसरी वाली कुर्सी पे आ जाओ। हाँ, आराम से आराम से। हाँ, क्या नाम है आपका? रक्षी। रक्षी तो प्यार से कहते होंगे, असल नाम क्या है? असल नाम यही है। असल नाम भी रक्षी है जी। रक्षी की क्या कहानी है? रक्षी की कहानी पता नहीं, अब रक्षी को याद है? रक्षी कहाँ मिली थी, क्या हुआ था, कुछ याद है आपको? वो मैं अपनी बच्ची को ना भूल गई थी रास्ता में। रास्ता जो मैं भूले में दवाइयाँ खाती थी, वो भी पहले से, तो वो बच्ची को बचाने के उसकी वजह से ना फिर मैं इधर ये में बच्ची बचाई थी। अच्छा, अब अगर हम क्या सही बात बता सकते हैं? हमें किसी ने कॉल की, ये पहले बच्ची को मार रही थी, इसकी अपनी डिस्टर्ब है दिमागी तौर पर ना, इसको ट्रीटमेंट के लिए एडमिट भी हमने कराया था, अभी इसको कल ही छुट्टी करवाई है वहाँ से, क्योंकि जो दवाइयों से बेहतर होना था वो हुई है, अब फैमिली की तरफ लेकर के जाना है। तो कोई शख्स था जो अच्छे लोग होते हैं, उसने इसको मारते हुए देखा, वो वहाँ से
اس وقت تو کہہ رہے ہیں میں چلا گیا, پھر میں دوبارہ آیا, میں نے دوبارہ اس کو دیکھا. کیا کری تھی یہ بچی, کتنی بڑی تھی؟ اب اس کو صحیح عمر پتا ہوگی, مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا وہ 2 مہینے کی ہے 6 مہینے کی, کچھ بھی. کتنی کیا عمر ہے اس کی بچی کی؟ 6 مہینے کی. 6 مہینے کی. اور اب وہ بہت, تمہیں یاد ہے کہ تم اس کو مار رہی تھی؟ نہیں تو مار نہیں رہی تھی, اللہ نہ کرے وہ ماں مارتی کہاں ہے. جیسے ماں کو جب خود نہیں پتا ہوتا نا, ماں خود تھوڑی کری ہوتی, تو مجھے گھر کا راستہ بھول گئی تھی نا, اچھا اس لیے پریشان ہو رہی تھی. تو میں نے نا دکان والے سے دودھ لے رہی تھی پیسوں کا, تو وہ اس نے منع کر دیا. اب منی رو رہی تھی تو میں نے اس کو تھوڑی دیر ہی ہے نا, چادر تھی میرے پاس, اس میں لٹا دیا. میں آگے گئی ہوں تو کوئی آیا کہ تم ہے نا اس کو ہے نا مار رہی ہو, تم کیوں کر رہی ہو. میں نہیں, میں دودھ لینے گئی تھی. پہلے تم اس بچی کو کہیں چھوڑ کے چلی گئی تھی؟ جی 5 منٹ کے لیے. اچھا, اللہ, چھوٹی سی بچی کو چادر میں چھوڑ کے چلی گئی تھی تم کہیں؟ غلطی ہے وہ, تو اس وجہ سے. اور بس. ہاں چلو, میں اس چیز کو تمہارے سامنے ریپیٹ نہیں کرنا نہیں, وہ بیچاری کیفیت میں نہیں تھی, ظاہر ماں ہے. ابھی دیکھیں نا, کہہ رہی ہے ماں کہاں مارتی ہے. اب وہی ماں مجھے بھی حیرت ہوئی کہ کیا اللہ نے رشتے بنائے. کل جب آئی ہے تو ایک ہی بات کر رہی ہے, میری بچی کا ہے, میری بچی چاہیے, مجھے بچی کہاں ہے. بچی وہ عیدی والوں نے کہا احسان کرنے والوں کے گھر, اس میں انٹرسٹ کے بچوں میں جہاں بچے نا وہاں ڈال دیا بچہ. وہ جو ہے نا, اس کو کچھ بھی نہیں پتا, اسے ہم نے لے جا کے سیدھا ایڈمٹ کرا دیا تھا. یہ ہوئی کیا, یہ سڑک پہ نکلی کیوں, یہ سب کیسے پتا چلا؟ اب دیکھیں, اب وہ بہت ساری چیزیں, میں تو ہمیشہ اختلاف کرتا ہوں. مجھے تو جو آپ کی انہوں نے بتایا ہے, جادو ٹونا وہ ہو جاتا گھر میں نے ان کو جو لائک اس کے جو ہسبینڈ ہیں وہ اتنی ذمہ داری گھر کی نہیں اٹھاتے تھے. وہ جا کر وہاں جو دسترخوان لگتے تھے وہاں کھانا, میں تھوڑا سا خلاف ہوں کہ دسترخوان ایسے لگا کے آپ پالتے ہیں لوگوں کو, بس وہ کھانا کھا لیتے ہیں, ہڈ حرام. اب دیکھیں, یہ تو ہمارے حدیث بھی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مدد کرنے آیا تو انہوں نے لکڑہارے کو انہوں نے کہا کلہاڑی دے دی کہ تم جاؤ لکڑی کاٹو, پیسے خود کما. بالکل. مگر تو جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مثال قائم کی ہے تو کیوں نہیں لوگ ان کو فالو کرتے؟ اب دیکھیں نا, بہرحال اس پہ میں نہیں جانا چاہتا, لیکن غلط عمل ہے, میں پھر بھی کہوں گا غلط ہے. یہ کس حال میں تھی تو بھی صحت مند ہو گئی خود بھی. میرے خیال ہے تصویریں پتہ نہیں آپ کے چل رہی ہوں گی, میں نے دی ہیں اس کی. بچی جس حالت میں ملی تھی اس کی تصویر ہمارے پاس ہے, وہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ وہ ایک ماں جس کا دماغی توازن صحیح نہیں, باقی بچوں کو وہ چھوڑ کے آ گئی ہے اپنے میاں کے اس حڈرامی کی وجہ سے, کیونکہ وہ سب کو کھلا پلا نہیں سکتا, خود کھا کے آ جاتا تھا وہ. تو اب بچوں کا حال جو تھا, یہ بچی یہ بندہ ہے نہیں تو ہمارا ڈرائیور ہے, آپ کا ڈرائیور ہے. جی اس کے پاس یہ تھی بچی. ہاں یہ اب یہ 6 مہینے کی آپ کو لگ رہی ہے بچی ہے, یہ 3 مہینے, یہ جب ہوئی ہے تو یہ ہے حالت دیکھیں آپ اس کی. 3 مہینے کی یہ بچی آپ کے پاس تھی, 2-3 مہینے کی اسائلم میں ڈالا گیا, اس کو ایڈمٹ کروایا, ایڈمٹ کیا ٹریٹمنٹ کے لیے, ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے. اس کا ہاتھ تو اترا ہوا تھا, ہاتھ. باقی کتنے بچے ہیں تمہارے یاد ہے؟ 2. اس کے علاوہ 2 اور بچے ہیں بیٹے. وہ کہاں ہیں؟ کتنے بڑے ہیں وہ؟ کہاں ہیں وہ نانا کے گھر. نانا کے گھر ہے وہ؟ تم خود چھوڑ کے آئی تھی نانا کے پاس؟ ہاں. پھر تم کیوں نکلی باہر؟ میں نے کہا تھا نا, میں اپنے بیٹے کو دیکھنے گئی تھی, ایک جیسے شکل کے 2 بچے مل گئے, تو میں نے مطلب اپنے بیٹے کو دیکھنے گئی تھی؟ تو اپنے بیٹا سائیکل چلاتا ہے. نہیں, تمہارا بیٹا تو تمہارے ابو کے پاس ہے نا, نانا کے پاس دونوں. وہ سائیکل چلاتا ہے. ہاں. میرا میاں کرائے پہ رکھتا ہے. کیا کرائے پہ رکھتا ہے؟ کرایہ نہیں بھرا تھا, ہر مہینے ہے نا گھر جلد سے جلد خالی ہو جاتا تھا, 1 مہینے سے پہلے. اچھا. تو کرایہ دار نے خالی کر دیا. ہاں. انہیں میں نے نانا کے گھر چھوڑ دیا تھا. میں نا کرایہ دار سے بات کرنے جانا تھا, تو وہ اس وجہ سے بیٹی رہ گئی, بیٹے ہے نا نانا کے گھر کا. اور تمہارا میاں کدھر تھا؟ وہ نہیں ملا. وہ نہیں تھا, گھر ہی نہیں آیا. گھر ہی نہیں آیا. ماں وہ کرتا کراتا کچھ نہیں تھا, بار بار گھر خالی, اسی سے ڈسٹرب ہو کر کے اس حال تک کے پہنچ گئی کہ بالکل سمجھے دماغی توازن ہو بیٹھی تھی. اس کو کتنا یاد ہے نہیں یاد مجھے نہیں پتا, لیکن جب ملی تھی اتنی عجیب عجیب بہکی باتیں, میرے پاس ویڈیو ہے لیکن کیا بتائیں. مجھے سارم بھائی یہ بتائیں, تو اس کے میاں آیا دوبارہ بچوں کو لے کے ڈھونڈنے, یا کچھ ایسا سین ہوا؟ نہیں, اس کا میاں پتہ نہیں کہاں کھو گیا, ملا نہیں ملا ابھی تک کے نہیں ملا. اور بچے
बच्चे भी वो जो 2 बच्चे हैं वो नाना के घर हैं। नाना के घर है? नाना तो कह रहे मेरे पास नहीं है। मैं नाना के घर तुम जाना चाहती हो वापस मियाँ के पास? नहीं, मैं अपने बाप के पास जाना चाहती हूँ। जहाँ तुम्हारे बच्चे हैं उधर जाना चाहती हो? बच्चों के पास जाना चाहती हो? जी। और अगर हम तुम्हें भेजें तो? हाँ, हम तुम्हें भेजें तो? अच्छी बात है। अच्छी बात है। अब मियाँ अगर जिम्मेदारी उठाए तुम्हारी? मियाँ नहीं उठाएगा। अगर मियाँ नौकरी करे? मेरा बाप उठा सकता है मेरी जिम्मेदारी। मियाँ नहीं उठाएगा? और अगर उसने तौबा कर ली हो, समझो कि वो तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगा, फिर? ये तो घर में जाके पता चलेगा ना। ये तो घर में जाकर पता चलेगा। घर में जाके पता चलेगा जब, है ना, क्योंकि तो उसकी आदत बन गई है अब ऐसे करना। तो मियाँ नहीं रख सकता। हाँ, माँ बाप रख सकते हैं। माँ बाप रख सकते हैं, तुम्हारे मियाँ नहीं रख सकते, तुम्हें यही लगता है? तो क्या करें सारिम भाई? इसको थोड़ी सी खुशी तो दें हम। कितने अरसे से नहीं मिली अपने बच्चों से? थोड़ी खुशी दें इसको। हाँ, थोड़ी। ये तो कितना टाइम हुआ? मैं खाली 2 महीने हो गए एडमिट हुए। कितने दिन से छोटी बच्ची से नहीं मिली हुई तुम? 2 महीने से। 2 महीने याद आई इसको? जी। अब सही हो? अब तो नहीं उसको कहीं छोड़ के जाओगी? नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी। पक्का वादा करियो यहाँ? पक्का वादा। मिलना है? मियाँ के साथ नहीं रहूंगी। मियाँ के साथ नहीं रहोगी? नहीं, साफ इनकार। हाँ। मारता है तुम्हें या क्या? नहीं, वो किराया नहीं बढ़ता। अब 1 महीने का किराया भरा नहीं, घर खाली। फिर घर खाली। मैं ना घर से बाहर नहीं निकली। मेरे माँ बाप ने तरबियत दी घर में रहने की। अब बोला मैं ना, वो कमाएगा नहीं सही तरह तो मेरा किराया नहीं देगा, किराएदार दर बदर होगी फिर तुम। तो हम दर जिस हालत में ये मनी वेलफेयर ट्रस्ट को मिली थी, मैं वो भी तस्वीर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी यहाँ। ये इसकी इस वक्त हालत थी। अब ये काफ़ी बेहतर हो गई ट्रीटमेंट के बाद। लेकिन याद है तुम्हें ये? जब ऐसे ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें नक्श हो जाती दिमाग पर, तो जिसकी वजह से ये हालत होती है, इंसान वाकई उसे नफरत करने लगता है। ऐसे ही है। और ये देखें नॉर्मल, अब देखें जैसा ट्रीटमेंट हो ना नॉर्मल होने, और ये मैं यकीन जाने अगर इसके लिए लोग सपोर्ट करें ना, यकीन जाने ये बहुत अच्छी जिंदगी। देखिए सपोर्ट उन्हें हर सूरत इदारे ही की करनी पड़ेगी, पैसे देने से कोई सही नहीं होता। क्या सपोर्ट होगी बताएं? अगर आपको चले इसका महीना बांधते हैं हमारे साथ, तो आप क्या करेंगे? चैनलाइज क्या फिर आप 2 महीने 6 महीने बाद एक और प्रोग्राम रखिएगा। फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, फैमिली वो भी दिखाऊंगा। उनसे पूछिएगा, और पूछने की भी जरूरत नहीं होगी उनकी शक्लें। आपने क्या सोचा हुआ है इनके लिए? आपने क्या सोचा इनकी जिंदगी बेहतर? मैं बेकारी बनाने के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। सही। मैं किसी को घर बैठ के पैसे देने के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। ठीक है। मैं सपोर्ट करने के हक में हूँ। आप इनके हस्बैंड को कोई कारोबार लगा के दे सकते हैं? बिल्कुल, वो चाहे 10,000 की नौकरी करे, 20,000 की करे, या कोई इसको छोटा मोटा काम करा के दे, खुद कमा के खुद लाएगा, पूरा जोर उस पे डालेंगे। तो क्या करेंगे? नहीं होगा तो फिर नहीं, फिर इसको अकेले इसके बाप की यहाँ पालेंगे, बाप को सपोर्ट कर देंगे फिर, ताकि वो अपनी बेटी और उसके बच्चों को पाले। फिर ऐसे हार्ड आराम को हमें नहीं पालना। ये बेहतर है, क्योंकि आप इंसान की फितरत नहीं चेंज। हाँ, हमने ऐसा नहीं करना। हमने वो करना है कि वो अपने ऊपर पूरा बोझ उठाए, फिर जो रह जाएगा ना सामान बोझ का उसका, वो हम उठाएंगे। आप लोग लगा के बस हम उसको लेकर के चलेंगे। लेकिन और मैं लोगों से भी कहूँगा, मुझे तो नहीं दे रहे ना, किसी को दे रहे हो, लोगों को भिखारी ना बनाओ। बस ये अच्छा अमल नहीं है बिल्कुल। मैं बस अभी आपको 2 दिन पहले की बात बताऊँ, मुझे अमेरिका से दोस्त ने कॉल की किसी की मदद के लिए। मैं उसकी मदद करने जब मैंने टीम भेजी, आपको पता है मेरी टीम ने मुझे क्या जवाब दिया वहाँ से? कह रही है सर जिसके लिए मदद के लिए भेजा है ना, उसका आपसे अच्छा घर है। कसम से मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर उसकी पूरी मूवी बना के मैंने उसको भेजी, वो सर पकड़ के रह गया कि यार ये कैसे लोग हैं। तो हमने लोगों को बेकारी भी बना दिया है, हर स्टैंडर्ड के लोगों को बेकारी बना दिया है। तो थोड़ा सा हमें ना समझने की जरूरत है। तभी तो हमारे यहाँ बेकारी बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए, तो हमने यहाँ आज एक फैसला किया है कि हम इनको थोड़ी सी खुशी देंगे। अभी थोड़ी सी खुशी है, आहिस्ता आहिस्ता जमा करेंगे। थोड़ी खुशी, थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता देंगे, जोर का झटका धीरे से देंगे। समझ आ रही है तुम्हें क्या करने वाली हूँ मैं अभी? बेटी देखा, एक माँ के लिए एक औलाद से मिलने से बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती। आओ मैं तुम्हारी बेटी से मिलाते हैं तुम्हें। लाइए भाई, इसके जिगर का टुकड़ा, इसकी लख्ते जिगर, इसकी घर की रहमत, इसका हाल देखो माशाल्लाह कितना पहले से कैसी हो गई है ये उठाओ इसको, अपनी बेटी को लो तुम। हप्पो सही हो गई आप? क्या नाम है इनका? इनका नाम फातिमा हप्पो है।
अब इसको मैं माशाल्लाह बोलती थी बहुत बेहतर हो गई है। हप्पा ओए रो गई, ये तो रोने लग गई। रोई थी तुम लोग, अपने सीने से लगा लो खुद ही, वो माँ का लम्स तो बच्ची भूल ही नहीं सकती। अगर तस्वीर पुरानी चला देना लोग उसमें और इसमें फर्क देखें कि आज क्या चलाई अभी हमने, मैं देख रही हूँ आंखों से नजर गोली हो गई। देखो 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 पीछे होके बैठ जा, पीछे हाँ पीछे होके बैठ जाओ, असल में खुद कर लो प्यार कर लो। मैंने पकड़ा हुआ है, मैंने पकड़ी हुई है सीट, कोई बात नहीं। मैं इस वक्त मैं सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं रख रही भाई। ये माँ एक माँ दूसरी माँ को देख रही है ना, तो वो मैं इस वक्त मैं कुछ नहीं सोच रही। किसको जानती हो आप, किसको जानती हो? आप देखिए उसके पास नहीं जा रही है वो। जानती हो मम्मा ने मारती तो नहीं है, मम्मा ने माला भी नहीं है, नहीं मारती ना मम्मा, नहीं मारती ना। नहीं मम्मा नहीं मारती, मम्मा की बेटी है। जैसे ये ऐसे होता है ना, एक गलत फहमियाँ हो कर भी बहुत से लोग अपने आप को अच्छा और दूसरों को गलत भी कहते हैं। अभी मेरी गलती नहीं है, मैं इसमें कभी बैठी सही हो ना, ख्याल से बैठना गिरो नहीं। अच्छा हाँ, अब तू मेरे बारे में अब तुमने अपनी कोई भी दुख, अपना कोई भी गम जो है दिमाग पे नहीं लेना है। और कोई दवाइयाँ होंगी जो इन्होंने खानी होगी ना, मेडिसिन हैं वो तो देखें, हम पहले एडमिट थी, अभी लेके आए वहाँ से, अब इसकी खाती भी तो नहीं है खवातीन। अब ये इसके घर वालों का फर्ज बनता है, क्योंकि डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि जो मेडिसिन से बेहतरी लानी थी वो हम ले आए जी। अब इसको इसके एनवायरनमेंट में लेकर के जाना है, इसके घर में लेकर के जाना है। अब घर वालों का फर्ज बनता है दवाई भी देते रहे और एनवायरनमेंट भी। आपकी इनके हस्बैंड से बात हुई है? हस्बैंड से मेरी बात हुई है। आए वो? आए, बच्चे भी आए उसके। और हाँ लाए, ले आए लाए। इससे पूछे इसको क्या बच्चे कैसे मिलेगी? नाना के पास तो नहीं है अच्छा बच्चे। अच्छा चलें, हम छोटी छोटी हम इनको आहिस्ता आहिस्ता खुशियाँ दे रहे हैं। अभी पहली खुशी दी है बच्ची को बुलाकर, अभी इनके अब्बू और भाई को बुलाते हैं, है ना? फिर यहाँ फैसला करते हैं भाई क्या करना है आगे, ज़िंदगी कैसे अच्छी बन सके। अगर सबके सलाह मशवरे से ज़िंदगी बेहतर बन सके तो आइए तशरीफ़ रखिए। ये भाई हैं और ये अब्बा हैं। ये आ जाए आप बैठे। अस्सलाम वालेकुम। भाई आपकी बेटी को आप लोगों पे बहुत भरोसा है और ये आपके सामने। अब आपकी कितने दिनों बाद मुलाकात हो रही है इनसे? तकरीबन ये 3 महीने के करीब लगभग हो गए। 3 महीने के बाद मुलाकात हो रही है। बिल्कुल। अभी आपको बेहतर लग रही है, इनकी तबीयत वगैरह देखने से बेहतर माशाल्लाह बेहतर। मेरा अब्बू ख्याल अच्छा रखते हो, मेरे भाई अकेले नहीं रखते थे। ये तकरीबन हर 2-3 महीने मतलब घर पर रहने के बाद फिर घर पर ही आ जाती हैं, क्योंकि वो मतलब माली हालात पूरे नहीं हो पाते उनके। आप क्या करते हैं? जी मैं भी कंपनी में काम करता हूँ। तो अभी लॉकडाउन में क्या सिलसिला है आपका? बंद है कंपनी? बंद है, कभी कभार बुला लेते 1-2 दिन, मतलब इस तरह डे वगैरह। मैं इसके लिए कमाऊंगी, माँ बाप के घर में रहो। सिलाई करोगी? हाँ गुदरे बनाने लग जाऊंगी। इसका दिमागी तवाज़ुन सही था या बाद में हुआ ऐसा? शुरू में तो बेहतर था माशाल्लाह, सही थी। जब शादी हुई है जी जी परेशानियों में। हाँ उसके बाद फिर क्या हुआ? कैसे? उसके बाद बस यही है कि हालात की वजह, हालात वगैरह, और कुछ ये कि मतलब मियाँ भी ज़रा कुछ इसी तरह के मतलब रात में मारना, ये वो भी सुने हमने, देखे भी जख्म की बात है। इस वजह से इसकी कंडीशन ये रही है। और माशाल्लाह इनकी शादी को भी तकरीबन 10 साल 11 साल हो गए, लेकिन इनकी कंडीशन वही की वही है। इन्होंने अपने हालात बदलने की कभी कोशिश नहीं की। तो आप एक ही भाई हैं इनके? नहीं, हम 3 भाई थे। अभी एक बड़े भाई का और भतीजे का भी इंतकाल हुआ। अच्छा, कुछ अर्से पहले की ही बात है। तो आप सारा घर भर आप लोग ही चलाते हैं, अब्बू और आप? नहीं, वालिद साहब को तो हमने तकरीबन 26-27 साल हो गए घर में। तो आप और आपके भाई दूसरे? मैं और मेरे से एक और बड़ा भाई है इमरान। वो आप पूरा घर आप लोग चलाते? जी। तो मतलब लाइक बहनों की शादी भी बंदा करता है, थोड़ा देखता भालता है। तो आप लोगों ने इनकी जब शादी की थी आपने वो देखा नहीं था कि वो काम करते हैं? उस टाइम बात ये थी कि मेरे बड़े मौजूद थे, उनका फर्ज था। बड़े भाई जो हयात थे जी, वो कर रहे थे सारे मामला, वो देख रहे थे। तो हमारे हाथ में यानी कि ये ऐसा कोई थोड़ा छोटा सा एक मसला है जो मैं इतना खुल के भी नहीं कह सकती कि बेटियों के रिश्ते थोड़े मुश्किल से होते हैं, तो वो घर वाले फिर इतना सही से देखते नहीं है। मगर फिर वो जब वो शादी गलत जगह हो जाती है तो मुश्किलात और बढ़ जाती हैं, उनके बच्चे आ जाते हैं, फिर वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो
اس سے بہتر ہے غلط جگہ شادی کریں. میں کہتی ہوں شادی نہ کریں اپنی بچیوں کی. میں بھی اسی بات پہ اتفاق ہے نا, کرتا ہوں. آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ سمجھدار ہیں, تو آپ شاید آپ ایک ایز بھائی آپ سمجھ سکتے ہیں. میں اپنے معاشرے کے مردوں کو صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ لڑکیوں کو بھیڑیں اور بکریاں نہیں ہوتی کہ ان کو بس کر دو شادی. ذمہ داری ہے تو اس کو نبھاؤ. اگر نہیں اچھا رشتہ مل رہا تو گھر بٹھا لو, بجائے اس کے بیچارے ان کے بچے بھی سفر کر رہے ہیں, وہ بھی پٹ پٹ کے آ رہی ہیں. کتنے لوگ لڑکیوں کو جلا دیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت, حالانکہ یہ نصیب کا کھیل ہے, رشتے نبھاتی ہے عورت ہی نبھاتی ہے, مگر اگر دوسری طرف سے بالکل ہی مشکلات ہوں تو پھر عورت بھی کیا کرے. ابھی دیکھیں نا, اگر نہیں وہ جس بچے نے بھی کال کی تھی جس کے لیے نہیں کرتا, ہمارے پاس نہ آتا, آتے یہ لوگ تو یہ مل تھوڑی پاتے, نہ وہ اس کو ڈھونڈ پاتے نہ یہ اس کو ڈھونڈ پاتے, کس کے ساتھ کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا جو وہ بندہ اس بچی کو اور ان کو آپ کے پاس چھوڑ آیا. نہیں چھوڑا بھی نہیں اس نے, لوگ ڈرتے بھی تو ہے نا. کال کی تو پھر ہماری ٹیم گئی جا کر کے اس کو وہاں سے لے کے اس کو ہاسپٹلائز کرایا. بچی کو ہم نے اپنے پاس شیلٹر میں رکھا. آج یہ بچی یہ بھی ایک بڑی ایفرٹ ہے نا, کال کی, میں یہی کہہ رہا ہوں, کال کی نمبر انگیج مل رہا ہو پھر ویٹ کرے. یہی بہت بڑی نیکی ہے, اور میں کہتا ہوں بس لوگ اتنی ہی نیکی کر دیں, باقی ہمارا کام ہے باقی, بس اتنی نیکی کر دیں کہ ہم تک اطلاع پہنچا دیں. آج دیکھیں نا ماشاءاللہ وہ بچی بھی صحیح ہے, ہمارے لیے تو دونوں ہی بچے ہیں, وہ بچی بھی صحیح ہے. اب ہم کون سی خوشی دے رہے ہیں ان کو نیکسٹ؟ میاں تو خوشی نہیں ہے اس کے لیے ڈیفینیٹلی, میاں تو پتہ نہیں. تو پھر ایسا کرتے ہیں ہم ذرا ان کو تھوڑا سا نا, ان کو برین واش کرتے ہیں بریک میں. ایسا نہ ہو یہاں ہم سوچ کچھ رہے ہوں اور ہو کچھ جائے. تو میں تھوڑا سا وقفہ لینے کی کوشش کر رہی ہوں, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. وہی زور کا جھٹکا دھیرے سے دیں گے ذرا. تو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد رہیے ہمارے ساتھ. گڈ مارننگ پاکستان, ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. یہاں ہم نے ہمیشہ ٹوٹے ہوئے رشتے جڑوانے کی کوشش کی ہے, لیکن اگر کوئی رشتہ جوڑنا نہیں چاہے تو ہم نے اس میں بھی اس کو سپورٹ کیا. آپ کو یاد ہے سارم بھائی کہ ایک خاتون تھی جن کی ڈیورس یہاں ہوئی تھی, ڈیورس نہیں دے رہا تھا, ان کو بیلٹوں سے مارتا تھا. آپ کو یاد ہے ایک کیس, 365 نمبر کی بیلٹ تھی, 355. آئی ڈونٹ نو, جو ہمیں بہت ایڈکشن کے طور پر فالو کرتے ہیں لوگ, ان کو بھی یاد ہوگا میرے ویورز کو کہ یہاں پہ سارم بھائی کی طرف سے ہی, شیلٹر ہوم کی طرف سے ایک لڑکی تھی پڑھی لکھی, اور اس کا ہسبینڈ اس کو سائیکو تھا, وہ اس کو باندھ کے اس کو مارا کرتا تھا. اس سے ہم نے نجات اس کی دلائی. اور آج اس لڑکی کو آپ بھی نہیں پہچانیں گے, اور کتنا ماشاءاللہ بڑا کام کر رہی ہے وہ پنجاب میں اس وقت. اچھا, تو میں نے جب گیا, پڑھنے کا شوق تھا, پیسے بھی بالکل پڑھی بھی تو تھی وہ, اب وہ کام کر رہی ہے اپنا ماشاءاللہ, بڑی اچھی سٹیبل ہوئی بھی ہے. میں گیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر کے, اور اپنی ماں کے ساتھ رہ رہی ہے. نہیں, اب ہم نے, آپ کو پتہ ہے وہ آنر ہی یہاں پہ سب کے سامنے کام پورا کر دیا تھا اس کا کہ ہوئی تھی. اور وہ ہوتا ہے نا کہ کبھی آئے رشتہ ٹوٹ رہا ہے, نہیں, وہ اس کو اس کے لیے زندگی کے لیے ایک نئی کرن تھی. تو یہاں ابھی ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ کچھ بہتری ہو, ایک چانس اور دیں ہم ان کے ہسبینڈ کو, ان کے ابو اور بھائی کی سے پوچھ کر. یہ ظاہر ہے ان کی بیٹی ہے, جب وہ پٹ کر گھر آتی ہے تو تکلیف ان کو ہوتی ہے, یہ سہتے ہوں گے تکلیف, باپ بھائی جو ہیں مشکل ہوتی ہے ان کے لیے اپنی بچیوں کی تکلیفیں سہنا. تو یہاں سارے بھائی بتائیں آپ کیا کرنے والے ہیں اب ہم؟ اب نہیں, مجھے یہ کہہ رہی ہے ابو کے پاس, اب بچے کہاں ہیں تمہارے ابو کے پاس؟ ابو تو کہہ رہے ہیں وہ لے گیا تھا میاں تمہارا. تو جہاں پر بھی ہے ان کو معلومات تو ہے نا کہ بیٹے ہے نا ان کے پاس آئے, والد کو معلومات. ابھی کیا کریں سارم بھائی, ابھی اب بلائیں ان کو, کچھ طے کریں, کچھ دیکھیں نا. اگر سب کے سامنے, یہاں تو خالی ابو اور بھائی تو نہیں ہے, یہاں تو سب دیکھ رہے ہیں, یہاں سب کے سامنے اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی میں کام کروں گا, ڈرامی نہیں کروں گا, در بدر نہیں کروں گا اولاد کو, یہاں حلف لیتا ہے. یہ لوگ تو ہیں سیدھے سے لوگ, بالکل سیدھے سے جنہیں کہتے ہیں. تو ایک چانس دینے کی دیں, ہم کیا کہتے ہیں. گھر بسنا اچھی بات ہے, گھر ختم ہو جانا اچھی بات. دیکھیں اس کے تو نقصانات سامنے تھے نا, یہ تو اللہ نے پھر دوبارہ سے جوڑ دیا. اللہ کرے کہ اب گھر بسانے کی طرف چل رہی ہے. چلیں بھیجیں ہر انسان کو, انہوں نے شاید 4-5 چانس دیے ہوں گے, ایک چانس اور چلیں دے دیتے ہیں. ہمارے بچے ہیں, کماتے ہیں, دنیا والے کماتے ہیں, بیوی بچوں کو سنبھالتے ہیں, بچے پال رہے ہیں, ان کو بھیجیں. دیکھیں دیکھیں جو کمانے والا ہے وہ لاک ڈاؤن میں بھی وہ کہتا ہے مجھے راشن نہیں چاہیے. دیکھیے بچوں دیکھو,
کا عظیم میاں ہے یہ. کیا نام ہے تمہارا؟ عقیل. دانا صحیح نہیں ہوا اس کا. ان بچوں کو دیکھو کس حال میں لایا اور اس بچی کو دیکھو. اس کے دانے ہو رہے تھے اور اس کے بھی ہو رہے تھے سر پہ دانے, اور دانے نا میرے سر پہ بھی نکل رہے تھے. وہ نا اس لیے کہ چھلے کے بعد میرے نا دانے نکل آتے ہیں تو ان دونوں کے بھی نکل گئے تھے. بھائی صاحب آپ کو ایک چانس دینے کے لیے ہم نے یہاں بلایا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے طبیعت صحیح نہیں تھی میری. آپ کے بہن کیا کہیں گے سالے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کیا سوچا آپ نے زندگی کیا ہے؟ یہ اپنے ابو کے گھر رہے ہیں یا کیا آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ جی نہیں, میں چاہتا ہوں میرے بچے میرے ساتھ رہیں. ہاں, اور میں نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کرتا اس کے لیے. میں دوا دارو کرتا ہوں, اس کو اسپتال لے کے جاتا ہوں, اس کو اس کے گھر کا سارا کام کرتا ہوں میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے کو اپنا کام بھی دیکھنا ہے, وہ وہاں سے شام کو بھاگنا ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے اپنی بیوی کو. اس کی خواہشات پوری کرتا ہوں. گھر کا کھانا بہت کم کھاتی ہے, یہ زیادہ بازار کے کھاتی ہے کھانا. وہ بازار سے جب میں 500-600 روپے خرچہ کر دوں گا بازار کے کھانوں میں اس کے, تو میں مکان کا کرایہ دینے میں پریشانی ہوتی ہے میرے کو. اچھا جی ہاں, یہ کھانا کم بناتی ہے, بازار کا کھانا کھاتا ہے. کس کے کام مولڈنگ کا کام جی جناب. یہ ہاتھ کے ہاتھ مجھے 400 500 600 ہاتھ کے ہاتھ مزدوری مل جاتی ہے. کتنا کما لیتے ہیں؟ 400-500 روپے میں کما لیتا ہوں, 600 روپے کما لیتا ہوں, لیکن ہاتھ کے ہاتھ پیسے مل جاتے ہیں. آج کل ایسا کام نہیں ہے جو کہ روز کے روز پیسے ملے, ایسا کام نہیں ہے یہاں پر. نہیں تو اب تو یہ تمہارے پاس نہیں تھی نا, کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا کہ خرچہ ہو رہا. اب گھر کیوں نہیں لیا, حلیہ کیوں نہیں چینج کی, کیوں اس طریقے سے ابھی تک؟ سر میں اس کے تلاش میں نکلا ہوں سر. کو سارا لیاقت آباد اس وقت کا گواہ ہے کہ ہاں میں اپنی بیوی سے ڈھونڈتا پھروں. سر گم شدہ اشتہارات میں نے پورے جگہوں پہ لگا دیے. تمہیں بتا دیا تھا نا, تلاش تو بتا دیا تھا نا, آپ نے بتایا نا اس کو, تو پھر کون سا؟ سر میرے کو نہیں بتایا کہ یہ تم تو ہمارے پاس آئے ہو, کتنی بار آئے ہو, تمہیں بتایا کہ ہاسپٹل میں کتنی بار آئے ہو؟ سر ابھی جب آپ کی گاڑی آئی ہے نا ان کے گھر پہ, تو انہوں نے بتایا کہ ہم آپ لوگوں کے پاس. نہیں بھی تبھی پتہ چلا نا, وہ تو ایسی اجنبی جگہ پہ تھی, کسی کو بھی نہیں پتا تھا. سر اس سے پہلے میں 1.5 مہینہ میں ڈھونڈتا رہا. اب گھر بنانا چاہتے ہو یا نہیں؟ سر میں گھر بنانا چاہتا ہوں سر. ابھی آپ کی نوکری ہے کہیں؟ ہاں کہیں نوکری؟ فارغ بیٹھا ہوں تو وہی نہیں سر, مقام ہی نہیں ہے, کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے. گھر بنا لو گے ابھی؟ کرایہ دے لو گے اس کا؟ انشاءاللہ. بچوں کو پڑھاؤ گے؟ جی ہاں. نہیں یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت. یہ 4 آدمیوں میں بات نہیں ہو رہی, پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت. جی کر لو گے, گھر کو چلاؤ گے؟ بالکل چلا لوں گا, ہے نا. جی ہاں. اور نہیں کیا تو میں کروں گا انشاءاللہ. 500-600 میں 700 میں ہو جائے گا گھر کا پورا. نہیں کیا تو بچے بھی اس کو دلا دیں گے, اس کو بھی تم سے دور کر دیں گے پھر. ٹھیک ہے پھر. لیکن پہلے تو صرف ان کے پاس ان کے ابو اور بھائی تھے نا. جی ہاں. ٹھیک ہے, وہ یہی کر سکتے تھے, اپنے گھر میں بٹھا سکتے تھے. اب ان کے ساتھ جو ہے سارم بھائی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ابھی آپ سے الگ کرانے کے لیے اب ان کو کوئی مشکل نہیں ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ان کو کما کے کھلا ہی نہیں سکتے تو پھر وہ کیسے اس طرح چلے گا. میڈم اس کے سارے خرچے میں پورے کرتا ہوں, ان کے ہم آپ نہیں کرتے. ان کے جو مزے ہیں نا, آئس کریم کھانی ہے اس کو, بوتل بھی نہیں ہے اس کو مرغی کھانی ہے اس کو ٹکا کھانا ہے اس کو, میں کرتا ہوں پورا اس کا. میں جو محنت کی کمائی ہوتی ہے نا میری مولڈنگ کی, تو وہ لا کے پورا کرتا ہوں. میرے بچوں سے پوچھیں آپ, وہاں کے ان کے علاقے کے سارے میرے وہ ٹکا کباب والے گواہ ہے کہ ہاں میں لے کے جاتا ہوں روزانہ شام کو. اس کے لیے زبان کے چٹکارے ہوتے ہیں اس کے, لیکن یہ عورت بہت اچھی ہے, لیکن زبان کے چٹکارے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میرے کو کرایہ دینے میں پریشانی ہو جاتی ہے. کون آدمی چاہے گا کہ میرے کو کرایہ میں پریشانی میں دوں؟ بھائی تو تم اس کو چٹخارے تو کروا رہے ہو اور سڑک پہ لا کے پھینک رہے ہو, یہ تو تم غلط نہیں سر. چٹخارے رکواؤ میرے بھائی, یہ آدمی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر عورت نہیں پیسے بچا کے رکھتی تو آدمی اس کو سارے پیسے دیتا بھی نہیں. آپ اپنے کرائے کے پیسے الگ رکھیں اور آپ ان کو بتا دیں بھائی, یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ, اور آپ لوگوں کو بھی فرض ہے کہ اپنی بیٹی کو سمجھائیں بھائی کہ اگر اتنے پیسوں میں گھر چل سکتا ہے تو چلائے, پکائے, دال روٹی کھائے بچوں کی خاطر. لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ بچوں کو لے کے جانا ذہن اگر صحیح ہوگا نا. ہاں میرے گھر میں جب شادی سے پہلے بالغ سارا کام, ہاں صبح شہری کے ٹائم پہ ہاں شہری پکانا, اور بہن بھائیوں کو ماں باپ کو سب کو پکا دیتا ہے. میں کیسے مانوں؟ اب دیکھیں نا بچے کتنے خوشامد تھے, بالکل اس کے بہت مشکل ہے جی اس طرح خاندان بنانا. نہیں ہوگا, پھر گھر نہیں چلتا. پھر تھوڑا ذمہ داری لے سکتے ہو, ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. ان کے لیے کیا, ان کے لیے کیسے سپورٹ کریں سارے بھائی؟ لوگ کیا سپورٹ دیں اس فیملی کو, اس خاندان کو اکٹھا کرنے کے لیے؟
یہ کہتے ہیں اگر گھر ہونا تو اپنا تو انسان زندگی گزار لے. کرائے کی زندگی ابا بڑی مشکل زندگی ہے, بڑے مسئلے ہیں. تمہارا تو اپنا گھر ہے نا, اس لیے یہ بات آ رہی ہے. ہر کسی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے, آدھے سے زیادہ لوگ کرائے پہ رہتے ہیں. جی صحیح. اس ملک میں ہم جیسے لوگوں کے پاس بھی کچھ سالوں پہلے گھر آیا, ہم بھی کرائے پہ رہتے تھے. ایسا نہیں ہے, کوئی سونے کا چمچہ لے کے پیدا نہیں ہوتا. لیکن میں آپ سے یہ متفق ہوں کہ بیگمات کا کام بھی ہوتا ہے پیسے جوڑنا. جی جی ہاں. میں آپ سے میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں عورت کی ہی سائڈ لوں گی. سارم بھائی بھی ایسا نہیں کرتے, وہ بھی ہمیشہ سینٹر میں رہتے ہیں, انصاف کرتے ہیں. اور چلیں, اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو آپ کما کے لاتے ہیں تھوڑی دنوں تک آپ پہ ان کی نگاہ رہے گی, اور یہ دیکھیں گے کہ واقعی آپ جینوئنلی جب حالات تھوڑے لاک ڈاؤن بہتر ہوتا ہے, اس میں تو ظاہر ہے ہر کسی کو راشن کی ضرورت ہے, اور چلو تب تک آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں. لیکن جب یہ معاملات صحیح ہوں گے تو سارم بھائی آپ پہ یہ نظر رکھیں گے اور ہم فالو اپ کریں گے کہ یہاں آپ کیا اپنی بیوی کو واقعی دہاڑی 500 روپے کما کے دے رہے ہیں کہ اس کو در بدر کیا ہوا ہے. جی صحیح. 50 کے روز کے ہوتے ہیں صبح سے شام تک کے, ایسے کبھی 100 روپے کبھی 50 روپے. 100 روپے بھی آپ بھرے ہیں جب بچے, ورنہ تو 50 روپے, وہ بھی کوئی 50 روپے میں پورا گھر چلاؤ. مطلب جناب اس کو میں 100 دے کے جاتا ہوں, باقی سارا کھانا پینا اس کو دے کے جاتا ہوں. وہ کھانا پینا ہی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک کرتی ہے میری. لگتی تو نہیں ہے, اتنی کمزور ہے جیسے ملی ہے. ہم نے تصویر دکھائی, ذرا دکھائیے گا دوبارہ وہ تصویر جس حالت میں یہ سارم بھائی کو ملی ہے. مجھے تو نہیں لگتی آئس کریم کھانے والی, مینیج کر کے دیں گے نا, تو تم کما کے لانا, ٹھیک ہے, جو باقی ضرورت ہوگی وہ ہم پورا کریں گے. دیکھیں ذرا, یہ اس حالت میں ملی ہے آپ کی بیوی, یہ اس حالت میں دیکھنے سے مجھے تو نہیں لگتا آئس کریم کھاتی ہوگی, مرغیاں کھاتی ہوگی, زبان کے چٹخارے والی خاتون تو مجھے نہیں لگتی. میڈم میں نے یہ سب کچھ کیا. دوائی دلائی ہے بالکل نارمل تھی میڈم, 2 دن کی دوائی نہیں دلائی. بتاؤ ذرا. بولا ابا سے بھی لگے رہے, اور یہ دوائی نہیں کھائی نا, جاگتی رہی, بتا رہی تھا. بتاؤ ابا جی کی جھوٹ بولنے پر مہینہ دے دی رکشے کو پتا بول لیں دے 1.5-2 مہینے ہو گیا ہمارا. جی جھوٹ دیکھو, یہ بہت گھر کا انٹرنل مسئلہ ہے, لیکن یہ یہاں تک اس لیے پہنچا ہے کہ شاید سارم بھائی ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور یہ سپورٹ یہ نہیں ہوگی کہ ہر مہینے ان کے گھر آ کے جی پیسے دیے جائیں گے. ایک ایسا آدمی جو ان کے کہنے کے مطابق اپنے گھر کو صحیح نہیں چلا رہا, صحیح کمائی نہیں کر رہا, اور گھر ٹوٹ رہا ہے, اس کی وجہ سے بچے در بدر ہو رہے ہیں. یعنی کہ خود کی ماں اپنے بچے کو مارنے پہ تل گئی ہے کہ وہ اس کو دودھ نہیں مل رہا تو میں اس کو مار ہی دوں. میرا خیال سے اس کے لیے بہت ضروری ہے سارم بھائی کو بیچ میں کودنا. سارم بھائی میں فالو اپ کروں گی اس چیز کو. میں خود چاہوں گا کرے تاکہ ان کی دیکھیں, ابھی بھی دیکھ لینا, وہ جو باپ 2 بچوں کو لایا ہے باپ سمیت دیکھ لیں, اور وہ جو ماں اور بچی ہمارے ساتھ آئی ہے ان کو دیکھ لیں. وہ ظاہر ہے آپ کی شیلٹر ہاؤس میں کھانے کو بھی ملا ہوگا, نہانے دھونے کو بھی ملا ہوگا, وہ ٹینشنز بھی نہیں ہوں گی. لیکن ہارڈر عاموں کو نہیں. ہارڈر عام اگر انسان بن کے چلتا ہے نا پھر اس کا ساتھ دیتے ہیں ہم. تو اگر یہ محنت تو یہاں سب کو کرنی پڑتی ہے, ہر کوئی محنت کر رہا ہے. ہمارے یہاں بھی لوگ کیمرے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, یہ صبح سحری سے کھڑے ہوتے ہیں, جو رات تک اپنے پیروں پہ کھڑے رہتے ہیں. محنت یہاں ہر کوئی کر رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کو, اور محنت میں ہی عظمت ہے. مطلب ہر کوئی کر رہا ہے اپنے اپنے. ابھی ایک رکشے والے کا میں نے ویڈیو دیکھا تھا, وہ کہہ رہا تھا مجھے راشن نہیں چاہیے, مجھے کسی سے بھیک نہیں چاہیے, میں بہت کماؤ پوت ہوں, مجھے بس میرا رکشہ کھول دیں, ایسے ہیں میں خود کماؤں گا. ایسے بھی لوگ ہیں جو راشن لینے نہیں جا رہے, ان کی اتنی عنایت ہے کہ میں نے کسی سے ہاتھ نہیں پھیلانا, ہاتھ نہیں میں نے کسی کے آگے پھیلانا, یہ میں نے خود کمانا. تو جی یہ تھا ہمارا آج کا شو. اگر آپ جو کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے اس رمضان شریف میں, آپ خاندانوں کو جوڑ سکتے ہیں. اس طرح کے اور بہت لوگ ہیں. میں اپنے شو پہ سارے شیلٹر ہاؤس کو تو نہیں بلا سکتی, لیکن ان کے پاس ایسے بہت کہانیاں ہیں, بہت لوگ ہیں. اگر یہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد آپ کو موقع لگے تو آپ جائیں, شیلٹر ہاؤس کا دورہ کریں, آپ ملے لوگوں سے, ان کی کہانیاں سنیں, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ ایک کا ہاتھ نہیں, آپ 10 کا ہاتھ وہاں تھام سکتے ہیں. تو آئیے بڑھیں اور عطیات جو ہیں آپ دیجیے سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ میں. اور اس طرح خاندانوں کو ایک ساتھ جیسے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح تڑپ کے بچے ماں سے ملے ہیں, اللہ نہ کرے کہ کوئی فیملی ایک دوسرے سے دور. گڈ مارننگ پاکستان, اپنا بہت خیال رکھیے گا. منڈے کو ملاقات ہوگی.